بلوچ بھائی ریکارڈ کون کرے گا یہ؟ ہیلو جی کہہ رہے ہو یہ ریکارڈ کون کرے گا؟ اسٹارٹ کون کرے گا؟ نہیں ریکارڈ کون کرے گا؟ ریکارڈ میں ساتھ ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں، باقی لوگ بھی کر صحیح رہے ہیں۔ صحیح ہے. اماد بھائی یہ جسی میں پوچھ لیں جو دوسرا لڑکا ریکارڈ کر رہے ہے اس کا نام یہاں پہ بتا دیں تاکہ وہ ریموو نہ ہو. پھر اسے پوچھ لیں کس نام سے آیا ہے. تو بلوچ بھائی ہیں تو پھر شروع کروائیں. بلوچ بھائی آپ جی بھائی اسٹارٹ کریں. بلوچ بھائی آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ مناظرہ کن کے درمیان ہے اور ٹاپک کیا اور ٹائم وغیرہ کتنی ہوگی, کون شروع کرے گا کون ختم, یہ چیزیں بتا دیں تاکہ جو لوگ سننے ہیں ان کو پتہ چل جائیں یہ سب باتیں. اچھا ٹاپک تو یہ ہے کہ آج کے مجتہدین کی تقریر پہ ٹاپک ہے کہ کیا یہ قرآن اور حدیث سے حلال ثابت ہے کہ نہیں ثابت. اور جو دعویٰ ہے اور فرسٹ ٹرن جو ہے وہ موسیٰ الاخباری کی ہے اور جو جواب دعویٰ ہے وہ شاکر بھائی. ٹھیک ہے, اور 8-8 منٹ کی باری ہیں دونوں کی. 4 راؤنڈ میں شاید 4 یا 5. جی 4 کر لیں, اگر ضرورت پڑی تو پھر 5واں کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, تو میں اسٹارٹ کروں. جی جی 8 منٹ کی. چلیں میں ٹائمر آن کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج مجہوری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیت. اچھا تو بھائی آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تقلید. تقلید کس کی؟ مجتہدین کی. تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو تقلید ہے اس کے 2 ادوار ہیں. اچھا یار یہ مجھے آواز ڈبل ہو کے آ رہی ہے. اچھا تقلید کے 2 ادوار رہے ہیں. ایک ادوار رہا ہے ائمہ اور متقدمین کے زمانے کا, اور ایک دور جو رہا ہے وہ رہا ہے اصولیوں کا. تو جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ پہلے سب حدیث پر عمل کرتے تھے. شیخ طوسی نے اپنے مقدمے میں لکھا, المبسوط کے مقدمے میں, کہ صرف اور صرف حدیث پر عمل ہوگا. تو وہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں, اس کے بعد میں استدلال کرتا ہوں اپنا. اچھا یہ ہے شیخ طوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب امامیہ کے فقہ پر مذاق اڑاتے ہیں, سنی یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں اور اسے ہلکا سمجھتے ہیں اور اسے شاخوں اور مسائل کی چھوٹی شاخوں تک محدود کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور منافق ہیں, اور اگر کسی نے قیاس اور اجتہاد کے لیے راستہ اختیار کیا تو صرف کثرت مسائل کی وجہ سے, نہ کہ اصول پر استوار کرنے کے لیے, اور یہ سب ان 2 طریقوں سے ہے, اور یہ ہمارے مذاہب کے بارے میں ان کے جہل کی دلیل ہے. اور بعض نے ہمارے اصولوں پر غور کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. اگر وہ ہمارے احکام کو دیکھتے جان لیتے کہ ذکر کیے گئے مسائل ہمارے موجودہ احکام اور مخصوص نصوص پر مشتمل ہیں, جو ان لوگوں کے قول کے مطابق ہیں جن کے بارے میں حج کے دوران یہ بات جاری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو عام کریں یا مخصوص کریں, واضح کریں. تو شیخ طوسی رحمہ اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس لیے کوئی ایسی اس طرح کی فکر نہیں ہے جیسے کہ سنیوں کے پاس ہے, کہ یعنی کہ ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ کتاب ہو اس میں لکھا ہو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے, اس طرح کی.
ہمارے پاس کیا ہے کہ سنی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس احادیث ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک یہی رہا ہے محدثین کا بھی، اور ہمارے نزدیک محدثین کا یہ رہا ہے۔ اچھا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو بھی امام علیہ السلام کو دکھاتا ہوں، اسکرین میری شیئر ہو رہی ہے، یہ ہے جی، یہ الکافی میں ایک روایت ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ باب ہے 169۔ اچھا، یہاں پر ایک روایت ہے عن ابی العباس قال سألت ابا عبد الله علیہ السلام ان ادنى ما يكون به الانسان مشركا قال فقال من ابتدع رایا فاحب علیہ او ابغض علیہ۔ جناب ابو العباس نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ وہ کم ترین چیز جس کی وجہ سے انسان مشرک بن جائے وہ کون سی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی رائے سے کسی بدعت کی بنیاد رکھے، خواہ اس کی وجہ سے لوگوں میں محبوب قرار پائے یا محبوب۔ علامہ ملسی اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو اپنے رائے کے ذریعے بدعت قائم کرتا ہے، خواہ وہ اصول دین میں ہو یا فروعات دین میں، اس کے پاس شرعی دلیل کوئی نہ ہو۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن و حدیث سے تقلید کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کو دین کی ایک چیز بنا رہے ہیں۔ صحیح اور آپ کے مجتہدین کے نزدیک ایک جو جاہل، ایک جو یعنی کہ عامی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے مجتہد کی، اپنے زمانے کے مجتہد کی۔ تو یہ کتاب ہے سستانی صاحب کی الاجتہاد والتقلید والاحتیاط۔ یہاں پر یہ جو حقیقت و تقلید ہے، یہاں پر باب انہوں نے باندھا ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں ما انہ لم تکن فی البین روایت المعتبرہ، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقلید کی بحث میں بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ تقلید پر کوئی معتبر حدیث وارد نہیں ہوئی، صحیح ہے، تو معتبر حدیث کوئی وارد نہیں، اور یہ ان کے اپنے شاگرد سید محمد علی ربانی نے نقل کی ہے، جو کہ انہوں نے ان کے ابحاث سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے کفایت الاصول، یہ آیت اللہ شیخ محمد کاظم الخراسانی کی۔ اس کے اندر فرماتے ہیں ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقلید ورجوع الجاهل الى العالم في الجملہ۔ پھر یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہے کہ اجمالاً تقلید کا جواز اور جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا یکون بدیہیا فطریا لا يحتاج الى دلیل، ایک بدیہی فطری جبلی امر ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لا عن معرفت ما دل علیہ کتابا و سنہ، کیونکہ وہ کتاب و سنہ کی دلائل کو خود سمجھنے سے عاجز ہوتا ہے، یعنی ایک عام جاہل کی بات کریں جس طرح کے غیر مجتہد۔ ولا یجوز تقلید فیہ ایضا، اور اس میں بھی تقلید جائز نہ ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَّا لَدَارُ أَوْ تَسَلْسُل، ورنہ دور یا تسلسل کام آئے گا، بل هذه هي العمدہ فی ادلہ، بلکہ یہی اس کے دلائل میں اصل اور بنیادی دلیل ہے۔ وَأَغْلَبُ مَا عَدَاهُ قابل المناقشہ، اور اس کے علاوہ اکثر دلائل قابل بحث و مناقشہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ہمارے پاس تقلید کے اوپر نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کے علماء دکھا سکتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقلید کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی حدیث، کوئی دلیل ہی قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ تو یہ اب میں آپ کو اس سے چاہیے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید کرنا جائز بالکل نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ میں نے ابھی آپ کو قرآن میں دکھایا ہے، حدیث میں دکھایا ہے، اب میں آپ کو اس آیت سے آپ کو اپنا استدلال پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَانِ، شیطان کی راہ کی پیروی نہ کرو۔ جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ خطا کاری بھی کر سکتا ہے، خطا کاری یا عمدن سہون کوئی غلطی کر سکتا ہے، لہذا یقین کامل اس کی پیروی میں خطوات شیطان سے بچنے کا ہے۔ صحیح ہے، کس کی پیروی میں؟ کہ جس کی خطا کاری کرنے کا یقین ہو، جیسے کہ خطا کاری کرنے کا جس کی خطا کاری کرنے کا ہمیں یقین نہ ہو کہ وہ خطا کاری نہیں کرے گا، وہ ہے معصوم، لہذا اس کی اطاعت کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز ہی نہیں ہو سکتی، ورنہ تو ہم اس آیت میں آئیں گے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کیونکہ وہ غلطی سے بھی غلط فتویٰ دے سکتا ہے۔ تو غلطی سے غلط فتویٰ دینے پر اچھا، دوسرا میرا استدلال یہ ہے عقلی میرا استدلال یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان مقلد اور ایک ہوتا ہے مقلد۔ مقلد جس کی تقلید کی جائے، مقلد جس کی تقلید کی جائے، مقلد جو تقلید کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی پیروی کو کیسے حلال کہہ سکتا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس شخص کی پیروی کو حلال کہہ سکتا ہے کہ جو غیر معصوم ہو، جبکہ وہ غلطی کر سکتا ہے، اور وہ ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے جان کے بھی کام کیا، چاہے وہ لوگوں کے سامنے اس کی عدالت واضح ہو، لیکن وہ واپس کوئی غلطی کر لے یا کوئی گناہ بھی کر لے، آمدن یا صاحبن خطان کچھ طرح کی۔
جو شخص فعل بد سے بری ہو وہی معصوم ہے، لہذا اسی کی تقریر ہو سکتی ہے. یہ میرا ایک اور استدلال ہے. اچھا اب میں آپ کو کچھ احادیث دکھاتا ہوں تقلید کے خلاف. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ ٹائم کتنا رہ گیا میرا ابھی؟ اچھا 43 سیکنڈ. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. جلدی ہے، میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں. تقلید کے خلاف واضح حدیث الکافی کے اندر ہے، یہ دیکھیں. یہ ہے. میں پہلے میرے پاس ٹائم پا میں صرف اردو پڑھ دیتا ہوں. جناب مفضل بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اے مولا، کیا خدا ایسے بندے کی اطاعت کو بندوں پر واجب قرار دے سکتا ہے کہ جس سے آسمانوں کی خبروں کو پوشیدہ رکھتا ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ بہت مکرم اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رؤوف ہے، اس سے کہ وہ کسی بندے پر جو کسی کی اطاعت واجب کرے اور پھر اسے آسمان کی خبروں کو صبح اور شام پوشیدہ بھی رکھے. اب سر ٹائم ہو آپ نے گیا، مجھے ٹائم اوور ہو گیا. جی شاکر بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم الشریف. دیکھیں ہمارا جو آج کا موضوع ہے بحث تھا وہ تھا تقلید، مجتہدین کی جو تقلید کی جاتی ہے. اور جو ہمارے برادر کا دعویٰ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید کے اوپر، یعنی علماء کی تقلید کرنے کے اوپر قرآن و سنت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے دعوے کی مناسبت سے وہ بات کریں اور اپنے دعوے کی مناسبت سے دلائل پیش کریں. تو اس امر کو وہ ثابت کریں کہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو جیسے تقلید ثابت ہو. جبکہ ہمارا اس کے موقف اس کے برعکس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں متعدد ایسے دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ علماء کی فقہاء کی تقلید کرنا یہ جائز ہے. اب سب سے پہلے تو پیش یہ کرنا چاہیے کہ تقلید اصل میں ہے کیا. وہ جو تقلید جس چیز کو ہمارے مخالف کہتے ہیں وہ کس چیز کو تقلید کہتے ہیں، یا اصولی جو تقلید کرتے ہیں وہ جس تقلید کو جائز سمجھتے ہیں وہ تقلید ہے کیا. تو سب سے پہلے تو یہ پیش کرنا چاہیے تھا. بہرحال انہوں نے پیش نہیں کیا تو اس کو میں پیش کر دیتا ہوں. جی یہ دوسرے اکاؤنٹ سے میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، وہاں سے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں یہ آیت اللہ ہوئی کی کتاب التنقیح فی شرح عروۃ الوثقی. یہاں پہ وہ تقلید کے معنی بیان کرتے ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں قد عرف التقلید بھی وجوہ، کہتے ہیں تقلید کو مختلف صورتوں میں جانا چاہتا ہے، مختلف اس کی معنی کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے وہ پہلا معنی کیا کہتے ہیں، ان التقلید اخذ فتوى الغیر للعمل به، کہ تقلید اس کو کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا آپ فتویٰ لیں تاکہ اس پہ آپ عمل کریں، یعنی اصول کے اندر، دین کے اندر. اسی طرح یہ اصل کتاب میں بھی ان کی موجود ہے. یہ کتاب ہے تنقیح، کھول کے دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ یہ بات موجود ہے، جبکہ جو پہلے میں نے دکھایا وہ ان کے ویب سائٹ سے. اب یہ تقلید اس معنی میں کہ کسی عالم سے آپ جا کے رجوع کریں یا آپ جا کے اس سے فتویٰ لے لیں اور اس پہ عمل کریں. اس کے دلائل قرآن و سنت میں بے شمار ہیں، کیونکہ ائمہ علیہ السلام نے بار بار اس کو جائز کہا ہے. تو اس کے کچھ دلائل جو ہیں وہ میں اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے بہت سارے اصحاب، یعنی متعدد اصحاب کے بارے میں لوگوں کو، خود اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ تم جا کے ان سے مسائل دین لیا کرو، ان سے جا کے تم فتویٰ لیا کرو. مثلا اس میں پہلی جو دلیل ہے وہ ابو بصیر اسدی، یہ امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے. یہ کتاب اشعار معرفت الرجال، جس کا جو رجال کشی کے نام سے مشہور ہے. یہاں پہ امام باقر علیہ السلام نے یہ پہلی جو حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے. صحابی کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے کہا ربما احتجنا ان نسأل عن الشیء فمن نسأل، کہ کبھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کوئی بات پوچھیں، یعنی احکام دین میں سے کوئی چیز پوچھیں کسی سے، تو ہم کس سے پوچھا کریں. تو امام نے فرمایا علیک بالاسدی، تو تمہیں چاہیے کہ اسدی یعنی جو ابو بصیر ہے، یعنی ابا بصیر، کہ تم ابو بصیر سے پوچھا کرو. اور اسی ابو بصیر کے بارے میں دوسری جگہ حدیث ہے جو مشہور، بلکہ ابان کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
اس کے علاوہ دیکھیں یہ کتاب فہرست توسی ہے شیخ توسی کی. یہاں پہ شیخ توسی حدیث لے کے آتے ہیں. قال ابو جعفر الباقر علیہ السلام کہ امام باقر علیہ السلام نے کس سے کہا؟ ابان سے. یہ ابان کا باب قائم کیا ہے. ابان کے ترجمے میں کہتے ہیں اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس، تو مدینے کی مسجد میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پہ واضح لفظ ہے کہ امام نے جب اپنے صحابی کو حکم دیا کہ تم مدینے کی مسجد میں بیٹھو تو وہاں پہ فتویٰ دیا کرو. فَإِنِّي أُحِبُّ أَن يُرَىٰ فِي شِيعَتِي مِثْلِكَ، کیونکہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنے شیعوں میں تم جیسے لوگ دیکھوں. وقال ابو عبداللہ علیہ السلام، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لما آتانا اما واللہ لقد اوجا قلبی موت ابان، کہ ابان کی موت جب ہوئی ہے تو اس سے میرا دل بڑا دکھا ہے. یعنی اس کا امام علیہ السلام کے نزدیک بہت بڑا مقام تھا کہ صحابی کا کہ جو فتوے دیتا تھا، اور اس کو امام نے خود بتایا کہ تم مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کے لیے فتویٰ دیا کرو. تو یہ کہنا کہ علماء کی طرف جا کے ان سے فتویٰ لینا، ان سے جا کے حکم لینا، اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. اور جن علماء کا انہوں نے پیش کیا مثلا آیت اللہ سستانی کا، تو میں دکھا دیتا ہوں. آیت اللہ سستانی خود تقلید کو ثابت کرتے ہیں حدیث کے ذریعے. ان کی بہت ساری کتب میں بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں سے میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ آیت اللہ سستانی کی ویب سائٹ سے میں دکھا رہا ہوں، لیکن یہ ان کی کتاب ہے. یہ ان کی اس کتاب کا پی ڈی ایف اویلیبل نہیں ہے، مجھے نہیں ملا. یہ کتاب ہے ان کی توضیح المسائل جامع. یہاں پہ یہ عنوان لے کے آتے ہیں تقلید کا، کہ فقہا مجتہدین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت، کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم فقہا کی طرف رجوع کریں. تو اس میں وہ آ کے بیان کرتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کی حدیث کو، جو تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں موجود ہے. اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں بلکہ تقلید اس معنی میں کہ دین میں مہارت نہ رکھنے والا شخص، یعنی جو پہلے ہم نے تقلید کا معنی بیان کیا دوبارہ وہی آ رہا ہے کہ تقلید کا معنی یہ ہے، جو اصولی تقلید کرتے ہیں وہ اس معنی میں کرتے ہیں کہ جو شخص دین میں مہارت نہیں رکھتا، یعنی وہ دین کا علم اتنا نہیں رکھتا کہ وہ خود قرآن و سنت سے جا کے احکام کو اپنے لیے ڈھونڈ لے. مثلا اس نے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کے کیا مسائل ہیں، ان چیزوں کو وہ خود مہارت نہیں رکھتا کہ وہ تلاش کرے. تو وہ کیا کرے؟ اسپیشلسٹ سے رجوع کرے، یعنی جو شخص اس میں مہارت رکھتا ہے اس سے رجوع کرے. اور مندرجہ ذیل حدیث کو جو امام عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، مطلب کی تائید کے لیے جانا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کی تائید میں امام عسکری علیہ السلام کی حدیث موجود ہے. پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں فاما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. یہ حدیث بھی آگے میں دکھا دوں گا، یہ امام عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں سے ہے کہ ہمارے شیعہ فقہا میں سے جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں. جیسے پہلے میں نے دکھایا کہ احمد السلام نے نام لے کے اپنے شیعوں کو حکم دیا کہ فلاں فلاں سے جا کے حکم لو، فلاں فلاں سے جا کے فتویٰ لو، فلاں کو کہا تم فتویٰ دو. لیکن یہاں پہ امام نے صفات بتائی ہیں کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں اس کی تم تقلید کر سکتے ہو. وہ صفات کیا ہے؟ سائنا لنفسی ہی، وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، حافظا لدینہ ہی، اپنے دین کا محافظ ہو، مخالفا علی ہواہ، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں. یہ آیت اللہ سستانی بیان کر رہے ہیں. پھر آگے اس حدیث میں جو فقیہ کی صفات بیان ہوئی ہیں تو وہ اس کی توضیح دیتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ آیت اللہ سستانی کے نزدیک ایسا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو تقلید پہ دلالت کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. البتہ جو وہاں پہ ان کا کلام ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جب کسی عالم کا مجھے قول دکھائیں تو اس کا سیاق و سباق کے ساتھ دکھائیں گے. مثلا اگر ایک کتاب لکھی ہے ارشاد و تقلید کے اس بات کے لیے، تو اس کتاب پوری میں سے آپ اگر مجھے ایک جملہ دکھاتے ہیں کسی عالم کا، تو یہ صحیح روش نہیں ہے. کیونکہ وہ دیکھنا ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ جملہ اس نے اس لیے نقل کیا کہ وہ اس کو رد کرنا چاہتا ہے یا اس کو کچھ اور کہنا مقصود ہے. تو وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر جو بات پیش کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. جی شاکر بھائی ٹائم آپ کا پورا ہو گیا. معذرت کے ساتھ ہوسٹ سے گزارش ہے کہ ابن خامنئی اور کشانی کو اپروول دے دیں. جزاک اللہ.
اچھا بلیدے میں شروع کروں؟ ایک اور جی بندے جی ایڈ کر دو. بندے اور کون کون ہیں مجھے بتائیں نا. جی ابن تو یہ زیدی کو خامنئی ایڈ ہے اینڈ کشانی. جی ایک منٹ سر. اینڈ وہ اور کوئی بھی ہے تو وہ لے لیں بھائی. مائک آن کر کے مجھے بتا دیں. کوئی نہیں ہے, اسٹارٹ کریں. جی ایک منٹ. جی موسیٰ اسٹارٹ کرو, موسیٰ اسٹارٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد واجل فرج شریف. دیکھیں آپ نے مجھے پہلے بولا کہ آپ نے تقلید کی ڈیفینیشن نہیں دکھائی, تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے تقلید کی ڈیفینیشن دکھائی اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ کے اصولیوں کے ہاں تقلید کی ڈیفینیشن یہی ہے. یہ کتاب ہے نہایت الاصول, یہ فی علم الاصول, یہ ہے علامہ ہلی کی. اس کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَى التَّقْلِيدِ لَيْسَ إِلَّا الْعَمَلُ يَقُولُ الْغَيْرُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ. فرماتے ہیں کہ کیونکہ تقلید کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بغیر دلیل کے دوسرے کے قول پر عمل کرنا. صحیح ہے, ایک ہی یہ ڈیفینیشن ہو گئی. دوسری ڈیفینیشن میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں, یہ ہے کفایت الاصول. اس کے اندر فرماتے ہیں وَهُوَ أَخَذُ قَوْلُ الْغَيْرِ وَرَایَةٌ لِلْعِلْمِ بِهِ فِي الْفَرْعِيَّاتِ أَوْ لِلْالْتِزَامِ بِهِ فِي الْاعْتِقَادِيَاتِ تَعَبُّدًا بلا مطالبہ دلیل علی رائے. فرماتے ہیں کہ اور یہ دوسرے کے قول اور رائے کو فرعی حکم عمل کرنے کے لیے ہے, یا عقائد کے مسائل میں سے تعبداً اختیار کر لینا ہے, اور اس کی رائے پر دلیل طلب کیے بغیر. یہ میں آپ کو بس بتانا چاہتا تھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن جو آکے مجتہدین نے کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا ہے, خوئی صاحب نے آپ نے دکھایا. تو پہلے وہ مختلف ڈیفینیشن نقل کرتے ہیں, تعریف نقل کرتے ہیں تقلید کی, اس کے بعد کہتے ہیں بل المعتبر ان لا يكون العمل بلا تقلید, بلکہ شرط یہ ہے کہ عمل تقلید کے بغیر قبول نہیں ہوتا. پھر اوپر کہتے ہیں فصحیح فی تعریفہ ان یقال هو العمل استنادا الی فتاوی للغیر. پس اس کی صحیح تعریف یہ ہے کہ یوں کہا جائے یہ دوسرے کے فتاوی پر اعتماد کرتے ہوئے عمل کرنا ہے. صحیح ہے, اس کے آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں. آپ کوئی میں نے اچھا سیاق و سباق. اچھا, اور دوسری آپ نے بات کی کہ خوئی کا قول, اچھا وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ خوئی نے کیا تعریف کیا صحیح والی. تو میں نے آپ کو تقلید کے خلاف حدیث دکھائی تھی الکافی سے, آپ نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا, آپ نے اس کا یعنی کہ بالکل بھی شرح کرنے کی کوشش نہیں کی. اور شرح کرتے بھی کیسے, کیونکہ آپ کے مجتہدین نے خود فرمایا کہ جو عامی ہے وہ حدیث کو سمجھ نہیں سکتا, نہ وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے, نہ وہ حدیث کو سمجھ سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, پھر آپ نے بولا اصحاب سے مسائل لے لیا کرو. میں نے آپ کو المبسوط کا حوالہ پڑھ کے دکھایا تھا کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف کس پر عمل ہوتا تھا, حدیث پر عمل ہوتا تھا. اور آپ کے مجتہدین کا میں آپ کو اقوال دکھاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں صرف حدیث پر عمل کرنا ہوتا تھا. اور یہ جو آپ نے فرمایا ابو بصیر کی طرف رجوع کرو, ابو بصیر کی طرف کس لیے رجوع کرو؟ آپ رجال کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ابو بصیر تھے ان کی حدیث کی کتابیں تھیں. اور آپ الکافی اٹھا کے دیکھ لیں, ہماری مصادر اولیاء اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر ابو بصیر سے جو روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی وہ احادیث بتاتے تھے. اچھا, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے علماء نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. فتوے کا میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک چیز, یہ کتاب ہے النہایۃ الدرایہ فی شرح الکفایہ الشیخ محمد الحسین الاسفہانی, بہت بڑے مجتہد ہیں. یہاں پر کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں, فہی و ان کانت احسن ما فی الباب, جو فتویٰ دینے اور استفتاء کرنے کی اجازت والی روایات کا تعلق ہے وہ اگرچہ اس باب میں سب سے بہترین ہے. الا ان الافتاء حیث کان فی الصدر الاول بنقل الخبر, مگر فتاویٰ دینا ابتدائی دور میں بس خبروں کی نقل تک محدود تھا. وکان نشر الاحکام فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمۃ علیہ السلام بنقل الاخبار والاثار الا باعمال الرأی والنظر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نشر و اشاعت صرف خبروں اور آثار کے نقل کے ذریعے ہوتا تھا, نہ کہ رائے غور و فکر کے ذریعے. فلذا لا تدل الا على حجیت الخبر, اس لیے یہ روایات صرف خبر کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں. فتدبر, پس غور و فکر کریں. آپ کے اور بھی علماء نے بہت سارا فرمایا, میں اب فی الحال کے لیے میں نے آپ کو ایک دکھایا کہ رجوع صرف حدیث کے لیے ہوتا تھا. ابو بصیر والا میں نے آپ کو جواب دے دیا. پھر آپ نے بولا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے ابان بن تغلب کو کہ تم کیا کرو, فتوی دے دو, مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دے دو.
تو میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زمانے کی لغت کی کتاب سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فتوے کا مطلب کیا ہے. یہ کتاب ہے کتاب العین لی ابی عبد الرحمن الخلیل ابن احمد الفراہیدی. کہتا ہے فتوے کا مطلب کیا ہے. یہ الفتو کے اندر فرماتے ہیں والفتی یفتی یبی المبہم، کہ ایک مبہم چیز کو واضح کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا. اس سے یہ کہیں مطلب ثابت نہیں ہوتا کہ آپ امام کی حدیث کو بیان کیے بغیر کچھ کہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن والفتیہ والفتاوی الجواب عما یشکل من الاحکام. اس چیز فتویٰ دینا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو چیز مشکل ہے اس کو واضح کر دینا، یہ ہے فتوے کا مطلب. قرآن پاک میں اس کی کئی جگہ، بہت زیادہ جگہ فتوے دینے کی، فتوے کا مطلب آیا کہ صرف ایکسپلین کرنا. مثلا یہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الملأ افتونی، اے میرے بڑوں مجھے ایکسپلین کر دو، میری وضاحت کر دو. اچھا اور بھی میں آپ کو اس قرآن سے بہت زیادہ مثالیں پیش کر سکتا ہوں، فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا دوسرا، آپ نے بولا کہ سستانی صاحب کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث ہے اسے ثابت ہے تقلید. آپ نے حدیث پیش کی فاما من کان من الفقہاء، جو تفسیر حسن عسکری میں ہے، امام حسن عسکری کی اپنی تفسیر میں، اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اور سستانی صاحب نے کوئی نہیں بولا، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے دکھائی ہے ویب سائٹ، تو ویب سائٹ حجت نہیں ہے جب تک آپ اپنی ان کی کتاب پیش نہیں کرتے. اب سستانی صاحب کی کتاب پیش کریں پھر دیکھا جائے گا کہ وہ اندر کیا فرما رہے ہیں. صحیح ہے. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سستانی صاحب نے واقعاً اس حدیث کے بارے میں کیا فرمایا. سستانی صاحب کی کتاب ہے، وہی کتاب الاجتہاد والتقلید والاحتیاط، تقریل الابحاث، سماحت آیت اللہ العظمی السید علی الحسین السستانی. اس کے اندر فرماتے ہیں من کان من الفقہاء سائلا لنفسہ، یہ جو آپ نے تفسیر حسن عسکری والی حدیث سے استدلال کی ہے. فرماتے ہیں فللعوام ان یقلدوہ، یہ والی روایت، والروایتان الاخیرتان وان کانتا ضعفتین، لیکن یہ اپنی اسناد کی کمزوری کی سبب مزید کمزور بھی ہیں. اب آپ کے سامنے پورا سکین واضح ہے، آپ دیکھ لیں شاق و سباق اس کا. اور اس کے علاوہ آپ کی یہ والی جو، اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں تو بھائی یہ دیکھیں اس کے اندر فرما رہے ہیں فاما من کان من الفقہاء. ایک منٹ میں آپ کو یہ حدیث پوری پڑھتا ہوں یہاں سے. فاما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. یہاں پر ہے مطیعا لامر مولا. مولا کا امر کیا ہے؟ امام علیہ السلام کا امر کیا ہے؟ حدیث تو وہ بتاتے نہیں ہیں. آپ کے مجتہدین نے خود فرمایا کہ محدث اور مجتہد کا فرق ہی یہی ہے کہ وہ حدیث بتا دے. اور یہ جو آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں، اور یہ تو ہیں ہی روایت حدیث کے بارے میں، یہ یہاں سے کیسے نکلا تھا کہ مجتہد کی تقلید ہو رہی ہے. فللعوام ان یقلدوہ، فقہاء کا صیغہ جمع کے لیے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصادر اولیاء کے اندر جتنی بھی روایت ہیں، مثلا شیخ کلینی جتنی بھی روایت لائے ہیں، آپ کے کچھ مجتہدین تو اس بات کو نہیں مانتے. مثلا موجم الرجال الحدیث کے اندر شیخ سید الخوئی نے فرمایا کہ الکافی کے اندر ضعیف روایات بھی موجود ہیں اور اس کی سند کی تحقیق کرنی پڑے گی. حالانکہ کچھ مجتہدین مانتے ہیں کہ الکافی کی تمام روایت صحیح ہیں، لیکن جنہوں نے نہیں مانا وہ تو ان کے خلاف بھی بات چلی جاتی ہے. لہٰذا آپ کو پھر اس طرح مصادر اولیاء کی تمام روایت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ امام مہربانی علیہ کریے، السلام آپ کے ایک منٹ نزدیک. ایک منٹ ایک منٹ ہو گیا. کیا ہوا؟ اچھا میں بولوں؟ ٹائم پڑا میں نے ابھی؟ نہیں ٹائم ختم ہو گیا، نیکسٹ ٹائم. اچھا میرا لنک دوبارہ بھیج رہا ہوں، اس میں اس کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اس میٹنگ کا، کمنٹ میں بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ کیا بہت سڑی کا یار کام ہے بھائی. ادھر آ رہا ہے کہ دس کال ول اینڈ ان بھائی 12 فون minutes. سے بنانا تھا نا، لیپ ٹاپ پہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. یار پتہ نہیں کون اپنے گلے پہ زور دے کے آوازیں بناتے لگا کیوں رہا ہو بھائی بہت سڑی ہے. والوں. یہ پتہ نہیں کون اپنے اخلاق دکھا رہا ہے. یار یہ ابو نواز صاحب بہت کی بڑی طرف سے ٹیم صاحب کا ہے کوئی. او بھائی میں نہیں ہوں یہ. بھائی اپنے تربیت نہ دکھائیں جو آپ کے والدین تربیت نے نہ آپ کو دکھاؤ دی. بھائی. ہاں بھائی تربیت نہ دکھاؤ.
हाँ मैं आ गया. हेलो. जी जी एक मिनट, वो भी आ रहे बुलाएं. यार ये अबू नवासिफ को भी इन करना और उसको भी किसको, एक मिनट, अबू नवासिफ को इन कर दो अभी. अस्सलाम वालेकुम बलोच भाई, ये नया लिंक भेज दें वहाँ जीसी में ताकि मैं आगे सबको दे चले दूँ. मैं भेज देता हूँ। जी भेज दें. यार ये वो मैनेजर या बैट वाले ग्रुप में भी भेज दो. ये भाई अगर आप मोबाइल से बनाते हैं ना करते तो उसमें ये फिर खत्म नहीं होती, पीसी से बनाए तो फिर कुछ मिनट बाद एक्सपायर हो जाती है. भाईजान ये कमेंट सेक्शन ऑफ करते हैं मेहरबानी. अब 1-2 मिनट दें ताकि मैं लिंक शेयर कर लूँ फिर शुरू कर. अभी फिलहाल लिंक ओपन रखें ताकि सब लोग आ जाएं. जकी भाई बात सुने. जी जी जकी भाई यहाँ पे जो बैठे हैं ना सैफ, ये सैफ अल गांधी, हसन, इनको निकाल दें यार. ये फेक जो आते हैं ना इनको ना करें. जी जी मैं फेक को निकाल रहा हूँ. तेरे बाप को निकाल दूंगा लौड़े. ठीक है, मेरे बाप को अपनी अम्मी के साथ से निकाल देना. यार किसी से जी अब ठीक है, सारे निकाल दूँ. नहीं, ये हसन को भी निकालो. ओके. रेजा के अलावा बस ये अब रेजा बैठा ना, यही बैठा रहेगा. इसके अलावा कोई भी टीम सैफ का आए, चाहे कोई फेक है, किसी को भी नहीं आने देना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ये मीट में सही मीट पे है उन्हें पर शाकिर की डिबेट होनी है. अभी 3 अकाउंट खोल के आया बंदा कह रहा है कि सही मिट गया. नहीं एक ही मीट, अबे एक ही अकाउंट से आया हूँ, ये बिना अकाउंट के यूज कर रहा हूँ. भाई तो जो मैंने बोला था तू चुप करके बैठ. जी तैयार हैं तो फिर शुरू करूँ मैं इंशाल्लाह. जी
جی اسٹارٹ کریں. جی جی اسٹارٹ کریں شاکر بھائی. جی ایک منٹ دے دیں پھر میں شروع کرتا ہوں بس کچھ سیکنڈ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں انہوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں میں ان کو کچھ احادیث دکھائیں کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو خود حکم دیتے تھے کہ تم فتویٰ دیا کرو اور بعض اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ تم فلاں صحابی سے جا کے احکام دین لیا کرو. تو کا جو یہ کہنا تھا قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو تقلید کی ہے. انہوں نے خود ابھی ڈیفینیشن دکھا دی کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو عامی ہے یعنی جو نہیں جانتا جس کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت سے خود اپنے لیے مسائل کو نکال لے تو وہ چلا جائے کسی فقیہ کے پاس کسی عالم کے پاس جو اس کو وہ حکم بتا دے. تو اس کے اوپر میں نے کچھ دلائل دکھائے آگے انشاءاللہ مزید بھی. اب جو انہوں نے اس میں اعتراضات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی نے یہ کہا کہ وہاں پہ کوئی حدیث وغیرہ جو ہے وہ صرف حدیث دکھائی جاتی ہے اور فتوے پہ کوئی ہم عمل نہیں کرتے. تو یہ بات غلط ہے. شیخ طوسی کا انہوں نے ایسا کوئی جملہ مجھے وہاں نہیں دکھایا کہ جہاں پہ شیخ طوسی نے یہ کہا ہو یہ بات کہی ہو. البتہ میں آپ کو شیخ طوسی سے دکھا دیتا ہوں. بھائی یہ اسکرین شیئرنگ آن کر دیں بلوچ بھائی تاکہ میں یہاں سے اسکرین شیئر کر لوں. سوری میں پرانے والے ہی اس پہ ہوں میں دوبارہ اس پہ جوائن کر. ایک منٹ دیں میں دوبارہ یہ دوسرے اکاؤنٹ سے بھی جوائن کر لوں نئے اس لنک پہ. ایک منٹ مجھے ایکسٹرا دے دیجیے گا کیونکہ یہ اس میں کچھ. جی شکریہ. ذکی بھائی واٹس ایپ چیک کریں. جی دوسرے اکاؤنٹ سے میں تلمیذ الحیدری کے نام سے وہ لے لیں. جی شکریہ. تو میں دوبارہ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. دیکھیں جو انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی نے یہ کہا کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ صرف حدیث سنانا اور فتویٰ نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا کہ ایسا کوئی جملہ شیخ طوسی کا وہاں پہ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ اگلی ٹرم میں دکھا دیں اس کو کہ انہوں نے کس جملے سے استدلال کیا ہے اس بات پہ. جبکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے العدہ فی الاصول الفقہ اصول فقہ کی کتاب ہے ان کی. یہاں پہ شیخ طوسی لکھتے ہیں والذی نذهب الیہ کہ ہم جس طرف جاتے ہیں یعنی جو ہمارا فتویٰ ہے یا ہمارا جو مذہب ہے جو ہم نے قول اختیار کیا انہ یجوز للعامی الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش تقلید العالم کہ جو عامی ہے جو قدرت نہیں رکھتا کہ وہ خود بحث یعنی وہ ریسرچ کرے وہ تحقیق کرے تفتیش کرے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے جائز ہے تقلید العالم وہ تقلید کر لے کسی عالم کی. پھر وہ کہتے ہیں یدل علی ذلک کہ اس پہ جو دلالت کرتی ہے وہ بات کیا ہے. کہتے ہیں انی وجدت عامۃ طائفہ من عہد امیر المؤمنین علیہ السلام الی زماننا ھذا یرجعون الی علمائها. کہتے ہیں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے اس زمانے تک جو عامی ہیں یعنی جو عوام ہیں ان کا ایک بہت بڑا گروہ ہے کہ وہ کرتے ہی یہی ہیں کہ وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ علماء کے پاس جاتے ہیں احکام دین لینے کے لیے. وَيَسْتَفْتُونَهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَالْعِبَادَاتِ وہ ان سے جا کے فتویٰ مانگتے ہیں احکام اور عبادات میں. یہ نہیں کہہ رہے شیخ طوسی کہ وہ وہاں پہ جا کے صرف ان سے حدیث مانگتے ہیں.
वयुफ्तूनहुम उलमा फीहा, और उलमा उनमें उसको उनको फतवा देते हैं। और उसके बाद फिर आगे इस पे मजीद कलाम करते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने नहीं देखा कि आइमा अलैहिस्सलाम में से किसी ने भी कभी इस चीज से मना किया हो, बल्कि उन्होंने इस पे तसरीह की है, उन्होंने इसके ऊपर लोगों को तरगीब दी है कि वो इस तरह किया करें। देखें, वक़द कान मिन खल्क़िल अज़ीम आसारु अल आइमतु अलैहिमुस्सलाम, उनमें से एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद थी जो आइमा के अदवार में ये काम करती थी। वल्लम युहक्कु अन वाहिद मिन अल आइमा अन नकीर अला हाजिम मिन हाउलाई वला इजाब अल कौल बि खिलाफे, कहते हैं और आइमा अलैहिस्सलाम ने किसी को भी कभी मना नहीं किया कि वो ये काम ना करें कि कोई शख्स जाहिल है वो जाके किसी आलिम से अहकाम ले, उससे जाके वो फतवा ले अहकाम व इबादत में। तो ये शेख तूसी के बारे में इन्होंने नकल किया। अब दूसरा जो इनका सारा मबना है वो ये कहते हैं कि आइमा के जो असहाब थे वो सिर्फ अहादीस बताते थे, वो कभी फतवा नहीं बताते थे, क्योंकि आइमा अगर रुजू देते थे तो लोग जब जाते थे तो असहाब वो उनको सिर्फ हदीस बताते थे, वो फतवा नहीं देते थे। देखें, मैं इसका जवाब आपको बता देता हूँ। असहाब सिर्फ हदीस नहीं बताते थे बल्कि बहुत दफा वो फतवा भी बताते थे। तो उसमें मैं आपको कुछ हदीस दिखाता हूँ अब्दुर्रहमान इब्न यूनुस के बारे में। अभी कितना वक्त है मेरे पास जो बताएं ताकि मैं उस हिसाब से वो हदीस निकालूं। अभी 3 मिनट है आपके पास। जी जी, चले मैं फिर हदीस आपको दिखा देता हूँ। असल में जी ये देखें ये किताब है इश्तिहार मार्फत रिजाल, जो मशहूर है रिजाल कशी के नाम से। इसको लिखा है शेख तूसी ने। शेख तूसी की तालीफ है। इसमें अब्दुर्रहमान इब्न यूनुस के बारे में 2 अहादीस हैं। पहली हदीस जो है वो है कुल्तु लि अबिल हसन रिजा अलैहिस्सलाम, इमाम रिजा अलैहिस्सलाम से आके साहबी ने कहा जो इल्तु फिदाक, मैं आप पे फिदा हो जाऊं, इन्नी ला अकाद उसिला इलैका असअलुका अन कुल मा अहताज इलै मिन मआलिम दीनी, कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं हर वक्त आपके पास आया करूं ताकि मैं आपसे वो आलिम दीन अपने दीन के वो अहकाम ले लिया करूं जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। आफा यूनस बिन अब्दुर्रहमान सिक्का, क्या यूनस बिन अब्दुर्रहमान आपके नज़दीक सिक्का है? अखज़ा अन्हु मा अहताज इलैहि मिन मालिम दीनी, ताकि मुझे मालिम दीनी में से दीनी अहकाम में से जो जिन बातों की ज़रूरत पड़ती है वो मैं उससे ले लिया करूं। अब देखें वो इसका मतलब क्या है कि वो आके इमाम से डायरेक्टली पूछ रहा है कि मैं आपके पास हर वक्त नहीं आ सकता तो क्या मैं यूनस बिन अब्दुर्रहमान से ले लिया करूं, वो सिक्का है। तो इसका मतलब है ये चीज प्रैक्टिस होती थी, आइमा के जमाने में ये काम होता था। वरना तो रावी को ये पूछना चाहिए था कि क्या मैं किसी और से भी ले सकता हूँ। नहीं, वो आके पूछ रहा है कि मैं फलां से ले सकता हूँ या नहीं, वो सिक्का है या नहीं। इमाम ने कहा फ़क़ाला नअम, इमाम ने कहा कि हाँ। इसी तरह दूसरी हदीस भी उसके बारे में है। कुल्तु लिरज़ा, दूसरे साहबी ने आके कहा इन्ना शिक्कती बाईद फलस्तु उसिला इलैका फी कुल्ली वक्त, देखा मैं किसी दूर मुकाम पे रहता हूँ, मेरा घर दूर है तो मैं हर वक्त आपके पास नहीं आ सकता। फ़अख़ज़ मआलिम दीनी मिन यूनुस मौला इब्न यकज़ैन, तो क्या मैं यूनुस बिन अब्दुर्रहमान से अपने मसाइल लिया करूँ, अहकाम लिया करूँ? काला नाम। अब ये यूनुस के देखें इमाम खुद हुक्म दे रहे हैं, इमाम तस्दीक कर रहे हैं कि ये सिक्का से अहकाम लिया करो, और इसका मतलब है कि लोग जानते थे, ये आके बार बार उसके बारे में सवाल कर रहे हैं कि उसकी तरफ रुजू किया जाता था, उससे जाके अहकाम लिए जाते थे। अब क्या ये यूनुस सिर्फ हदीस बताता था? नहीं, ये हदीस भी बताता था। हम नहीं कहते कि उस दौर में कोई हदीस नहीं बताता था, लेकिन ये फतावा भी देता था। लेकिन ये किताब अल काफी है, उसका फरू का सेक्शन है, उसमें जिल्द नंबर 7 है। यहाँ पे पूरा चैप्टर है कि जिसमें यूनुस बिन अब्दुर्रहमान के फतावा हैं। देखें यहाँ से शुरू होता है, ये बाब यहाँ से शुरू होता है, बल्कि ये पिछले पेज से है। हाँ जी, यहीं से देखें। अली बिन इब्राहिम अन मोहम्मद बिन ईसा अन यूनुस, ये यूनुस से रिवायत हो रहा है पूरा बाब। अब यूनुस इसमें बहुत सारे फतावा बता रहा है। ये बाब मिरास के बारे में, अल इल्ला फी वज़ सहाम अला सित्तति वल अक्ल, वो बताते हैं कि मिरास में इस तरह अगर हो, इस तरह होगा, कोई शख्स मर जाए, उसके पीछे 2 बेटे हैं तो क्या होगा, उसके पीछे अगर उसकी बीवी है उसके साथ कुछ औलाद है तो उसका क्या हुक्म होगा। अब वो वहां पे ये इसके बाद आगे मजीद बयान यूनुस काला मइन्ना जअलतुल मवारीस के बारे में वो अहकाम बताता है। तो ये पूरे चैप्टर्स मौजूद हैं यूनुस बिन अब्दुर्रहमान के अलकाफी में,
اور اس کے بعد دوسرے جگہوں پہ بھی الکافی میں موجود ہے، وہ میں آگے دکھاؤں گا کہ یونس کے بعض فتاوا پہ دوسرے اصحاب اعتراض بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس نے یہاں پہ غلطی کی ہے اور یہاں پہ غلطی کی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ائمہ جن لوگوں کی طرف رجوع کا حکم دیتے تھے وہ ہمیشہ حدیث بتاتے ہوں، بہت دفعہ وہ حدیث بتاتے تھے اور بہت دفعہ وہ فتاوا بتاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ائمہ کے اصحاب کے فتاوا موجود ہیں۔ اور اسی طرح خود شیخ طوسی جن کا انہوں نے کہا، ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا، نیکسٹ لائن۔ جی ٹھیک، میں شروع کروں؟ جی موسیٰ شروع کریں، اسکرین شیئر آف کر دیجیے گا شاکر بھائی۔ جی میں کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم الشریف۔ میں نے آپ کو پہلی ٹرن میں ہی بولا تھا کہ بھائی آپ حدیث کا جواب نہیں دیں گے، اور آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ میں نے جو حدیث پڑھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم نہیں ہے، کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کیا اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک اس بندے کی اطاعت واجب کر دے کہ جس سے آسمان کی خبروں کو روک کر رکھے؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ کیوں جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کے مجتہدین کے نزدیک آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے، آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے اس بات کا۔ دوسری بات، قرآن کی آیت کا جو میں نے قرآن کی آیت بتائی تھی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، آپ نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا۔ میں نے آپ کو ایک اور مثال بتائی تھی، عقلی میں نے آپ کو دلیل دی تھی۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ مقلد اور مقلد دو ہیں، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقلید کو واجب کر ہی نہیں سکتا، اس کے اطاعت کو حلال کہہ نہیں سکتا، جو خود جس کی عدالت خراب ہو سکتی ہو، یعنی کہ بندہ گناہ کر سکتا ہو، گناہ کبیرہ کر سکتا ہو چھپ کے، عمدن یا سہون سے خطا ہو سکتی ہو۔ آپ نے اس کا بھی جواب کوئی نہیں دیا مجھے۔ اچھا، پھر آپ نے بولا کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ تقلید کرو، شیخ طوسی نے فرمایا، اور انہوں نے المبسوط کے اندر کوئی نہیں فرمایا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کن لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور کس تقلید کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ تقلید حرام ہے۔ ایک منٹ، میں آپ کو ابھی حدیث سکھاتا ہوں وہ والی۔ یہ حدیث میں ایک منٹ نکالی، یہ ایک منٹ، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ الکافی ہے، صحیح ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام سے مستضعف کے بارے میں سوال کیا گیا، پھر آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے لیے کوئی ہلا نہیں پاتے تاکہ کافر ہو سکیں، اور یہ نہ ہی ان کے پاس کوئی دلیل و حجت ہوتی ہے کہ جو ان کو ایمان کی طرف ہدایت کرے، نہ ایمان لانے کی استطاعت و طاقت رکھتے ہیں، طاقت بھی نہیں رکھتے ایمان لانے کی، اور نہ ہی وہ کافر ہونے کے پاس وہ بچے ہیں، اور مردوں اور عورتوں میں سے ہیں جو بچوں کی مانند ان کی عقل ہے، وہ ہیں کہ جن سے تکلیف کا قلم اٹھا لیا گیا۔ تو بھائی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ طوسی نے جو ذکر کیا کہ ایک گروہ، آپ نے خود آپ کے نص الفاظ سے آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ تقلید کرتا تھا، اور وہ گروہ کون ہے وہ میں نے واضح کر دیا۔ میں بتاتا ہوں کہ شیخ طوسی کا اپنا موقف کیا تقلید کے بارے میں، یہ ہے الاقتصاد، میں نے ابھی نکالا کیونکہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس پہ کہ علماء کیا فرماتے ہیں، لیکن چلیں پھر بھی فرماتے ہیں التقلید ان ارید به قبول قول الغیر من غیر حجہ وهو حقیقت التقلید، کہ تقلید سے یہ مراد ہے کہ کسی اور کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کرنا، یعنی کہ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، یہی تقلید کی اصل حقیقت ہے، صحیح ہے۔ پھر فرماتے ہیں فذلک قبیح فی العقول، یہ عقل کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی شیخ طوسی خود بھی اس کو قبول نہیں کر رہے، صحیح ہے۔ بہت بڑا گروہ، وہ میں نے بتا دیا کہ وہ کون سا گروہ ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات، اصحاب فتاوا دیتے تھے، میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ نہیں، میں اسکرین شیئر نہیں ہو رہی، میں آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں، میں نے آپ کو شاید نہیں دکھایا، یہ میں نے آپ کو ابھی حوالہ پڑھا جو میں نے اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہے، یہ التقلید ان ارید به قبول قول الغیر من غیر حجہ وهو حقیقت التقلید فذلک قبیح فی العقول، تقلید جو ہے وہ عقلوں کے نزدیک کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بات، پھر آپ نے بولا کہ صدر علم میں یعنی کہ پہلے بھی فتاوا بھی دیے جاتے تھے، اور یہ نہیں کہ صرف حدیث دی جائے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کہ آپ کے مجتہدین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔
اچھا میں نے آپ کو یہ نہایت الدرایا سے دکھایا تھا محمد حسین الاصفہانی کی، بہت بڑے مجتہد ہیں، کہ انہوں نے فرمایا کہ صدر اول میں کیا ہوتا تھا، صرف حدیث نقل ہوتی تھی. آپ نے کسی مجتہد کا قول نہیں دکھایا اور اب آپ خود حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس حق ہی نہیں ہے آپ کے مجتہدین کے نزدیک. میں آپ کو آپ کے عبد الکریم حائری کا قول دکھاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتا عامی، ایک آپ کی طرح کا عام بندہ. صحیح ہے. اچھا یہ کتاب ہے انوار الاصول، یہ مقدس الشرازی کی ہے. اس کے اندر کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں، اذا لاحتنا دیدنا قدماء اصحابنا، اگر ہم قدیم اصحاب کے طریقے کار پر غور کریں، فانه كان على التعبد بالرجوع الى الاخبار والافتاء على وفق مستون روایات، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ خبری روایات کی طرف رجوع کرنے اور روایات کے متن کے عین مطابق فتویٰ دینے کو تعبد لازم سمجھتے ہیں. حتى كانوا معرضين عن النقل بالمعنى الى مقدار ثبت جوازه في نقل الروايه، یہاں تک کہ وہ روایت کو بالمعنی نقل کرنے سے بھی اجتناب کرتے تھے سوائے اس مقدار کے جس کا جواز کا ثبوت خود روایات میں نقل ہوتا تھا. اور یہ اس بات کی گواہی کہ وہ مطلب جو کتاب المبسوط کے مقدمے میں وارد ہوا ہے، کیا وارد ہوا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا کوئی فتویٰ نہیں تھا، میں نے آپ کو استدلال یہ کیا ہے کہ اس کے اندر شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ صرف حدیث پر عمل ہوتا تھا. اور سنی کیا اعتراض کر رہے تھے کہ سنی اعتراض کرتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی فقہ نہیں ہے، اور شیخ طوسی فرماتے ہیں وہ جاہل ہے، ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں. الشیخ الطائفہ الذی کان لسیدنا الاستاذ البروجردی عنایت الخاصہ بہا، یعنی شیخ طوسی جن کے ساتھ ہمارے استاد سیدنا بروجردی کو خاص توجہ اور عنایت حاصل تھی. وکان یقول ان هذا المقدمہ جو الفکری، اور وہ فرمایا کرتے تھے بے شک یہ مقدمہ زمانے کے فکری ماحول کی ہمارے لیے نمائندگی کرتا ہے. یہ میں نے بھی کچھ اقوال دکھائے ہیں، میں آپ کو بہت زیادہ اس پر اقوال دکھا سکتا ہوں. پھر آپ نے دکھایا کہ میں نے جو آپ کے اوپر اعتراض کیا تھا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا کہ فتاوی، آپ نے صرف دکھایا کہ عبد الرحمن بن یونس جو ہیں وہ فتاوی دیا کرتے تھے، فتوے دیا کرتے تھے. اچھا اس کا بھی میں آپ کو جواب بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس حدیث سے استدلال ہی نہیں کر سکتے، لہٰذا کیونکہ آپ حدیث سمجھ نہیں سکتے، جب آپ حدیث سمجھ ہی نہیں سکتے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اچھا یہ روایت ہے، میں یہ آپ کے سامنے واضح، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، میں آپ کو روایت پڑھ رہا ہوں. یہ دیکھ، انا ابی عبداللہ علیہ السلام قال علی، ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بلغنی انکا تقعد فی الجامع، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد میں بیٹھتے ہو اور لوگوں کو فتوے دیتے ہو. قال قلت نعم وقد اردت ان اسالک عن ذلك قبل ان اخرج، میں نے عرض کیا جی ہاں، اور میں یہی بات نکالنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انی اقعد فی المسجد فی جی الرجل یسالونی عن الشیء، میں مسجد میں بیٹھتا ہوں، کوئی آدمی آتا ہے اور مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال پوچھتا ہے. فاذا عرفتناه بخلاف لکم اخبرته بما یقولون، اگر میں اس آپ لوگوں کا مخالف جانتا ہوں تو اسے وہی بتاتا ہوں جو وہ کہتے ہیں. یعنی اگر وہ حدیث بتائیں ان لوگوں کے سامنے، نواصب کے سامنے کوئی حدیث بتائیں تو بھائی ظاہری بات ہے کہ بھائی ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے قتل کرنے کے اقدامات سوچیں گے. وجی الرجل اعرفه بحبکم او مودتکم فاخبرهم بما جاء عنکم، تو میں اسے وہ بتاتا ہوں جو آپ سے منقول ہے، یعنی قول صادق اور باقر کہتا ہوں. فادخل قولکم فیما بین ذلک، اور ان اقوال کے درمیان میں آپ کا قول شامل کر دیتا ہوں. قال فقال علی اسنا کذا فانی کذا اسنا، تو امام نے فرمایا تم اس طرح کرو کیونکہ میں بھی اسی طرح کرتا ہوں. جن لوگوں کے بارے میں ان کو شک ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ شیعہ نہیں ہے، ان کو ہر طرح کے اقوال دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو یہ شک نہ ہو کہ یہ بندہ شیعہ اور ہمارے خلاف آ گیا. اچھا دوسرا ٹائم اوور ہو گیا، دوسرا ٹائم اوور ہو گیا. جی شاکر بھائی. جی اچھا، اس ٹرم میں کوشش کروں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے باتوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ باتوں کو خلط کرتے ہیں اور جو باتیں غیر متعلق ہیں میں ان سے صرف نظر کر لیتا ہوں، لیکن جو ان کا مبنا ہے، جس چیز کو یہ محور بناتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال جو باتیں ابھی انہوں نے ذکر کی ہیں میں ان کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ وہ امام عسکری علیہ السلام کی حدیث میں ہے، فقہا کا لفظ ہے، تو یہ ان کی بہت ہی جہالت ہے. وہ کوئی بھی شخص اگر اس کو پڑھے تو عربی کو جانتا ہو وہ سمجھ جائے گا آسانی سے کہ وہاں فقہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فقہا کے کسی گروہ کی یعنی ایک فقیہ کی تقلید نہیں کر سکتے، بہت ساروں کی کرنی ہے، بلکہ وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، کیونکہ آگے جو پوری حدیث ہے وہ یہ ہے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَّهَا، ہمارے فقہا میں سے جو ایسا ہو.
وہ ایک فرد کی بات ہو رہی ہے، نہ یہ کہ آپ نے سب کے سب کی تقلید کرنی ہے جا کے. تو یہ جو اس سے بات یہ بناتے ہیں کہ وہاں پہ جمع کا سیغہ فقہا کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے ایک کی نہیں کر سکتے، زیادہ کی کرنی ہے ایک وقت میں. تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آگے سارے پھر آخر میں جو حکم ہے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ، یہ بھی جمع کا سیغہ نہیں ہے کہ عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں کہ جس فقیہ کے اندر یہ صفات، لیکن دیکھیں کہ وہ ہمارے فقہا میں سے کس کے اندر یہ صفات ہیں، ان میں سے جس کی بھی وہ چاہے وہ تقلید کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ وَطِیعٌ لِأَمْرِ مَوْلَاهُ، امر کا مطلب ہوتا ہے حدیث، امر کا مطلب ہے حکم، یہاں لفظی معنی میں ہے. امر کا مطلب بعض اوقات امامت بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حکومت بھی ہوتا ہے. امر کا مختلف معنی ہے. امر کا یہاں پہ مطلب ہے حکم، کہ مطیع لامر مولا ہو، اپنے مولا کے حکم کی وہ اطاعت کرنے والا ہو. تو یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو صرف حدیث بتانے والا ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ الکافی میں حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ غیر معصوم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے تم خطوات کی اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو اس کا کوئی تقلید سے تعلق نہیں ہے ان باتوں کا، کیونکہ تقلید کا مطلب کسی مجتہد کی یا کسی فقیہ کی مطلق اطاعت نہیں ہے. سب سے پہلی بات، وہ تقلید ہم کرتے کس میں؟ فروع دین میں، یعنی جا کے احکام لینے میں. اس میں بھی ہم اطاعت اس کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو وہ ہمیں حکم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو حکم ہمیں وہ بتائے گا وہ ائمہ علیہ السلام کے سنت سے، ان کے احادیث سے، ان کے دین سے لیا ہے، تو وہ ائمہ کا حکم ہم تک پہنچاتا ہے. لہذا ہم اس کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ اس کو وسیلہ قرار دیتے ہیں اپنے اور ائمہ علیہ السلام کے درمیان، کہ وہ ان کا حکم ہم تک پہنچا دیں. اور پھر جب اتنی میں دکھا دیا ہم نے کہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں خود وہ لوگوں کو حکم دیتے تھے فلاں سے جا کے احکام دین لو، فلاں سے جا کے لو، فلاں سے جا کے لو، تو پھر یہ بات، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اگر واقعا ایسا ہوتا کہ کسی غیر معصوم سے جا کے کوئی حکم لے ہی نہیں سکتے، اس کی بات کو مان ہی نہیں سکتے، تو پھر ائمہ غلط بات کا کیوں حکم دے رہے ہیں؟ ابھی میں نے دکھا دیا اتنے اصحاب کا کہ امام نے فرمایا فلاں سے تم دین لے سکتے ہو، فلاں سے احکام لے سکتے ہو، فلاں سے خود اصحاب کو حکم دیا کہ تم وہاں پہ بیٹھ کر احکام دیا کرو. تو انہوں نے جو تیسرا کہا کہ عقلی دلیل ہے کہ غلطی کرنے وہ غلطی کر سکتا ہے مجتہد، تو خود میں آپ کو آگے دکھا دوں گا کہ آپ کے اخباری علماء نے خود یہ کہا ہے کہ جو امامی عالم ہے، جو شیعہ امامی عالم ہے، اگر اسے فتوے میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا، وہ اس کی لغزش ہے. تو بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو یقیناً اس کی معافی ہو جائے گی. یہ خود اخباری علماء کا قول ہے. تو احادیث میں عمل کرنے میں بھی آپ غلطی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آپ ہو سکتا ہے وہ مفہوم نہ ہو، آپ غلط مفہوم سمجھ لیں، آپ کسی لفظ کا غلط معنی سمجھ لیں، تو انسان غلطی کر سکتا ہے. لیکن جب اس کی غلطی کی بنیاد احادیث وغیرہ کے اوپر ہوگی تو اس پہ پھر کوئی غبار نہیں آتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ایک گروہ کی تقلید ہوتی تھی. وہ گروہ کا معنی یہ نہیں ہے، اگر میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں شیخ طوسی کا کلام، وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ سے مراد ہے کہ وہ جو بچے اور معذور اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ، یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کسی اور سیاق میں بات کر رہے ہیں. وہ اگر کہیں گے تو میں آپ سے دوبارہ کہوں گا، جیسے پہلے بھی کہا کہ آپ کسی کا اگر کوئی جملہ دکھاتے ہیں تو سیاق کے ساتھ دکھائیں تاکہ پتہ چلے وہ کس مسئلے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ سیاق سے دکھائیں. میں آپ سے ابھی بتا دیتا ہوں وہ وہاں پہ اس تقلید کی بات نہیں کر رہے، وہ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بالکل واضح ہے، وہ کہتے ہیں والذی نذهب الیہ انہ یجوز للعامی، جو بھی عامی ہے، عامی سے مراد کیا ہے کہ جو غیر عالم ہے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، کسی بھی درجے میں وہ عامی ہو، اس کے لیے جائز ہے. وہ عامی کون ہوتا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں. من الذی لا یقدر علی البحث والتفتیش، عامی وہ ہوتا ہے کہ جو خود سے قدرت نہیں رکھتا، اتنی اس کے استطاعت نہیں ہے کہ وہ جا کے تحقیق کرے، بحث کرے، تفتیش کرے روایات کے اندر. تو اس کے لیے جائز ہے تقلید العالم، اس کی تقلید کے جو عالم ہے، کیونکہ یہ خود غیر عالم ہے. پھر اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں وہ انی وجدت عامت الطائفہ، کہ میں نے عامیوں کا، اب عامی انہوں نے پہلے بتا دیا کون ہے. عامی وہ ہوگا چاہے وہ بچہ بوڑھا، کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں. وہ عامی ہے کہ جو خود استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ یہ کام کرے. اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے، وہ فقیہ ہے. نہیں کر سکتا تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا کہ ان کا ایک بڑا گروہ لوگوں کا یہی کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے آگے تک. تو یہ شیخ طوسی والا اس کا جواب ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ شیخ طوسی نے کہا کہ صرف حدیث پہ عمل ہوتا ہے. میں نے ان سے کہہ دیا پہلے بھی کہ مجھے وہ جملہ دکھا دو کہ کہاں پہ شیخ طوسی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ عمل صرف حدیث پہ ہو سکتا ہے اور فتوے پہ نہیں ہو سکتا. جبکہ یہاں پہ خود شیخ طوسی کہہ رہے کہ وہ لوگ جا کے ان سے احکام میں فتویٰ لیتے تھے، ان کو فتویٰ دیتے تھے. وہ کہتے ہیں ائمہ کے ادوار میں بھی یہ ہوتا تھا، ائمہ کبھی اس سے منع بھی نہیں کرتے تھے. اب جو ان کے بعد انہوں نے حدیث ابھی دکھائی ہے کہ میں مسجد میں بیٹھتا ہوں
اور وہاں پہ فتوے دیتا ہوں تو امام نے پوچھا تم کس طرح دیتے ہو، تو وہاں پہ کوئی ایسا جملہ حدیث میں نہیں ہے کہ میں صرف حدیث سناتا ہوں، بلکہ وہ خود واضح دلالت ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں اس میں اما جا انکم، میں اس میں کیا شامل کر دیتا ہوں، اما جا انکم، جو آپ سے آیا ہے، یعنی جو آپ سے احکام آئے ہیں، یہ اس نے کہیں نہیں کہا کہ میں صرف وہاں پہ حدیث سناتا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے قول کو ان کے اقوال میں آپ کے قول کو بھی شامل کر کے سنا دیتا ہوں۔ اب قول کا مطلب صرف حدیث نہیں ہوتا ہے، قول کا مطلب رائے بھی ہوتا ہے کہ فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے، جب ان کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے اقوال میں، یعنی ان کی جو رائے، ان کے جو نظریہ ہے، اس کے درمیان میں آپ کا نظریہ بھی شامل کر کے بتا دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث خود واضح ہے کہ وہ ہمیشہ حدیث نہیں سناتے تھے، اور امام خود اس کی تائید کر رہے ہیں نا، آپ نے آخر میں دکھایا اسنا و قضا، امام نے کہا ایسے ہی کیا کرو۔ تو اس حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ وہ صرف وہاں پہ حدیث سناتا تھا، بلکہ وہ خود بتا رہے ہیں میں حدیث نہیں سناتا ہوں وہاں پہ، میں اس طرح سے آپ کے اقوال کو، آپ کی رائے کو، اما جا انکم، جو آپ سے مجھے تک بات پہنچتی ہے، یعنی جو احکام آپ سے سیکھتا ہوں، ان کو ان کے اندر میں ڈال کے تو وہ کسی طرح بیان کر دیتا ہوں۔ وہ خود یہ حدیث تائید میں بلکہ ہماری جو آپ نے دکھا دی ہے۔ اور اس کے بعد مزید جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اس میں میرے خیال میں نے ابھی جو ان کی اعتراضات ہیں ان سب کو جواب دے دیا ہے، تو اب مزید کچھ رہ نہیں گیا، تو میں اب آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کس طرح وہ فتاویٰ دیتے تھے، وہ ہمیشہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن پہلے میں نے آپ کو یونس کے فتاویٰ دکھا دیے، اور یونس کا یہ بھی دکھا دیا کہ ائمہ نے خود حکم دیا کہ جا کے یونس سے رجوع کیا کرو۔ تو اور خود آپ لوگ جو ہیں وہ روات حدیث کو حجت سمجھتے ہیں، کیونکہ ائمہ کے حدیث میں آیا کہ ہمارے غیبت میں تم روات حدیث کی طرف رجوع کرو، تو آپ لوگ روات حدیث سے مراد لیتے ہیں ان اصحاب ائمہ کو جن سے احادیث نقل ہوئی ہیں، تو وہ خود ہمیشہ حدیث نہیں سناتے، وہ حکم بتاتے ہیں، بہت دفعہ فتویٰ بتاتے ہیں۔ جیسے یونس کے فتوے تھے، اس کے بعد اسی میں الفروع کافی، یعنی کافی کی جلد نمبر 7 میں یہاں پہ فتاویٰ ہیں زرارہ کے، اور اس میں یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، عن عمر ابن زرینہ عن زرارہ قال قال زرارہ الناس والعامہ فی احکام فرائض یقولون۔ جی پوری کر جی لیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ زرارہ کے، جس طرح پہلے میں نے دکھا دیا کہ یونس بن عبد الرحمن کے فتووں کا چپٹر ہے، اسی طرح زرارہ کے وہ کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر رہے، وہ صرف فتوے بتا رہے، پورے چپٹرز ان کے قائم ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کہ ائمہ کے اصحاب یا روات حدیث ہمیشہ صرف حدیث سناتے تھے، وہ فتویٰ نہیں بتاتے، تو یہ بات غلط ہے۔ جی ٹائم ختم ہے۔ اسکرین شیئر آف کر دیں۔ میں شروع کروں؟ یہ کون سی ٹرن چل رہی ہے؟ میں شروع کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی ترجمہ شریف۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے بولا کہ جو حدیث امام حسن عسکری والی ہے، جو حدیث ہے اس کے اندر فقہا کا لفظ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ ہو۔ اس کے بعد آپ نے خود بولا کہ ان میں سے، حالانکہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے تم تقلید کرو، ادھر ہے کہ تم ان کی تقلید کرو کہ جو ائمہ کے امر کے مطیع ہوں، ان کی تقلید کرو، ان میں سے نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اور دوسری بات ہے، مجتہدین میں دنیا میں بھی ایک نہیں مجتہد، مجتہدین بھی جمع کی تعداد میں، یعنی کہ تقریباً 100 مجتہد ہیں اس وقت، صحیح ہے۔ اور آپ نے کہا کہ دوسری بات آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے بولا کہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے اطاعت والی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک شخص کی اطاعت کو واجب قرار دے سکتا ہے، اس کے اندر تکلیف ثابت نہیں ہوتی۔ کیسے تکلیف ثابت نہیں ہوتی بھائی؟ آپ یہ ذرا بتائیں مجھے ذرا، کہ ائمہ علیہ السلام فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی تقلید کو واجب قرار دے، اس کی اطاعت کو واجب قرار دے کہ جو اس سے آسمان کی خبروں کو روک لے، اور آپ کا کوئی یہ موقف نہیں ہے، آپ کا کوئی یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ جو آسمان سے خبریں ہیں وہ مجتہدین کی طرف آتی ہیں۔ آپ تو خود مانتے ہیں کہ اجتہاد و تقلید وغیرہ یہ وہ کہ اجتہاد کر کے وہ مسائل کا اخذ کرتے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاتا ہوں، یہ ہے الکافی، اس کے اندر امام کی ایک حدیث ہے، یہ دیکھیں جی، کہ جب امام کی زرارہ سے بحث ہوتی ہے کہ زرارہ فرماتے ہیں کہ جو مستضعفین ہیں وہ بھی کافر ہیں، لیکن اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پہ یہ ذرا غور سے پڑھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کچھ کہو
جو تم نے ہم سے نہیں سنا. یہ جو حدیث ہے نا یہ بطلان ہے تقلید کی, یہ واضح طور پر ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے جو جن حدیث سے استدلال کیا ہے اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک منٹ. اصحاب صرف حدیث بیان کرتے تھے, میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ کتاب ہے مطارح الانظار, یہ ہے آپ کے کس کی ہے, شیخ مرتضی الانصاری کی, آپ کے سب سے بڑے مجتہد. کیا فرماتے ہیں, التنزل عن جمیع ذالک نجیب عن الاخبار الخاصہ, اور ان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم خاص روایت کا جواب یہ دیتے ہیں بأن امر الامام اللیل, کہ امام کا حکم دراصل اس بات پر تھا بالاخذی من زرارہ و ابان و اسحاق و یونس و زکریہ والعمیری و نحوہم, کہ زرارہ, ابان, اسحاق, یونس, زکریہ, عمیری اور ان جیسے افراد سے لیا جائے. ممن ادرکوا شرافت حضورہ واخذوا معالم الدین عنہ بالسماع والشفاعہ, یہ وہ لوگ تھے جنہیں امام کی حضوری کا شرف پایا تھا اور دین کی نشانیاں براہ راست سن کر بالمشافہ امام سے حاصل کی. لا يدل ولا جواز الاخذ بقولی کل من یفتى باجتہاد تعبدا, یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص کے قول پر تعبداً عمل کرنا جائز ہو جو اپنے اجتہاد سے فتویٰ دیتا ہو. لأنهم كانوا وسائط بین امام العدول و بین سائر الخلق, کیونکہ وہ امام عادل یعنی امام معصوم اور عام لوگوں کے درمیان واسطہ تھے. مثل وسائط عصرنا بین المجتہدین والمقلدین من العدول والموثوقین, جیسے ہمارے زمانے میں عادل و موثوق افراد مجتہدین اور مقلدین کے درمیان واسطہ ہوتا ہے. وَلَخَذُ مِنَ الْوَاسِطَةِ لَيْسَ مِنَ التَّقْلِيدِ لَهُ فِي شَيْءٍ, اور اس واسطے سے لینا واسطے کی تقلید شمار نہیں ہوتا. یہ آپ کے بہت سارے مجتہدین اور بھی بولا, میں جلدی دکھاتا ہوں. جواہر الکلام فی شرائع الاسلام, شرائع الاسلام کتاب ہے علامہ ہلی کی 6 جلدوں پر, اس کو 40 جلدوں پر انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے اور جن کی طرف فیصلے کرنے کا رجوع کا حکم دیا گیا تھا, وہ اجتہاد کے مرتبہ نہیں پہنچے تھے مرتبے تک, بلکہ وہ لوگوں کے درمیان اسی بات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. اس کے اوپر بہت زیادہ اقوال ہیں لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے, تو میں ایک ہی ابھی دکھاتا ہوں فی الحال. بہت زیادہ میرے پاس ابھی ہیں اس کے اوپر. اچھا دوسری بات آپ نے وہ دکھایا زرارہ کا, زرارہ کیا فرماتے ہیں. تو زرارہ کی یہ حدیث ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے, اس کو کہتے ہیں حدیث مضمر. یہ جو آپ نے یونس بن عبد الرحمن کی تمام حدیث پیش کی, زرارہ کی حدیث پیش کی, ان کا کافی طریقوں سے اس بات سے رد ہو سکتا ہے کہ یہ تقلید پر دلالت نہیں کرتے. یہ ہے زرارہ نے روایت کی ہے, انہوں سے روایت کی. کہتے ہیں, کون کہتے ہیں, کس کا ذکر ہے, کہتے ہیں زرارہ کہتے ہیں, نہیں زرارہ نہیں کہتے. یہاں پر زرارہ اپنا قول نقل کر رہے ہیں, امام کا قول نقل کر رہے ہیں کہ اگر یہ والی حدیث اپنا فتویٰ بیان کر دیتے ہیں کہ ظاہراً جو ہے فتویٰ, لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے. یہ ہے اگر کوئی شخص اپنے پیچھے ماں بیٹا یا بیٹی چھوڑ دے تو جب ان چاریے وہ, تو اس بارے میں ہمارے پاس حدیث ہے. جیسے کہ یہ پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, یہ آپ کے ہیں علامہ شہید ثانی فرماتے ہیں ولا یخلو من تامل, اور یہ بات غور و فکر سے خالی نہیں ہے کہ لین الازمار من المتقدمین کثیر. یہ اسکرین شیئر میری ہو رہی ہے؟ ہاں اچھا. من المتقدمین کثیر, کیونکہ متقدمین کے ہاں ازمار کا استعمال بہت زیادہ تھا. والسبب فیہ ان العادہ فیہم کانت جاریہ بان یوردو اسم الامام المروی عنہ فی الاول ثم یضمرون بعد ذلك كما هو المتعارف, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی عادت یہ تھی کہ ابتداء میں جس امام سے روایت کی جا رہی ہے اس کا نام ذکر کر دیتے تھے, پھر اس کے بعد ضمیر استعمال کرتے تھے. فلما اقطع المتاخرون الاخبار اخذوها كما هي, کہ بس جب متاخرین نے ان روایات کو اقتباس کر کے جدا کیا تو انہیں اس حالت میں لے لیا. وبالجملہ فامر هذا سهل, اور یہ خلاصہ یہ ہے کہ معاملہ آسان اور قابل فہم ہے. صحیح ہے, ثابت ہوتا ہے. اور جو آپ نے زرارہ والی حدیث پیش کی ہے وہ خود امام کی ایک حدیث ہے. یہ دیکھیں الکافی میں, اگر آپ تھوڑا آگے چلے جاتے تو یہ واضح طور پر سیم حدیث الکافی کے اندر موجود ہے. جو زرارہ کا فتویٰ, تو وہ زرارہ کا اپنا فتویٰ نہیں ہے, وہ امام کی حدیث ہے. یہ ہے محمد ابن مسلم ابی جعفر علیہ السلام, یہ بالکل وہی حدیث ہے. اچھا, اور اس کے بعد میں آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ یہ فتویٰ ان کا اپنا نہیں ہے. اور باقی آپ نے جو یونس بن عبد الرحمن کا دکھایا, میں نے آپ کو آپ کے مجتہدین سے دکھایا کہ وہ صرف حدیث بیان کرتے تھے. صحیح ہے, شیخ مرتضی انصاری سے دکھایا, ان سے بڑا کوئی مجتہد نہیں ہے آپ کے نزدیک, تو میں نے وہ بھی آپ کو دکھایا. اور حدیث کو سمجھنے کی بات جو ہے, آپ تو حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکتے, تو آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں اس بات سے؟ اس بات سے آپ استدلال کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات آپ نے بولا کہ شیخ طوسی نے جو فرمایا, میں آپ کو دکھایا تھا کہ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ ایک منٹ,
کہ امام فرماتے ہیں کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اور شیخ طوسی نے کیا فرمایا ہے؟ شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ خود کر سکیں، حدیث پر عمل کر سکیں، تو صحیح ہے، وہ تو مستضعف ہیں. یہ دیکھو جیسے میں آپ کو یہ کال دکھایا، یہ آپ کہتے ہیں میں نے سیاق و سباق پیش نہیں کیا، یہ لیں آپ کے سامنے پورا صفحہ ہے. التقلید ان اریدو به قبول قول الغیر من غیر حجہ وهو حقیقت التقلید فذلك قبیح فی العقول. اچھا میرے پاس ٹائم کم ہے، میں جلدی جلدی کرتا ہوں. تو میں نے آپ کی ابھی تک تمام باتوں کا جواب دے دی، پھر آپ نے بولا فرجو الی رواتی فیہا الی رواتی حدیثنا میں مجتہدین بھی آتے ہیں. تو بھائی مجتہدین اور محدثین کا فرق یہ ہے کہ مجتہد ہمیشہ فتویٰ دیتا ہے اور جو محدث ہوتا ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے. یہ جیسے کہ ایک قول یہ ہے ذریعہ الی اصول الشریعہ، صحیح ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں وقد فرق بین المفتی والمخبر الواحد بان المفتی یجب ان یختص بشروط، اور اس نے مفتی اور واحد راوی کے درمیان فرق کیا کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ مخصوص شرائط کا حامل ہو، مثل ان یکون من اہل الاجتہاد ولا یجب مثل ذلك فی الخبر الواحد، جیسا کہ وہ اجتہاد کے اہل سے ہو اور واحد راوی پر ایسا لازم نہیں. والمفتی یخبر عن نفسه والمخبر الواحد یحکی عن غیری، مفتی اپنے رائے سے بیان کرتا ہے اور واحد راوی کسی اور کی خبر سناتا ہے، یعنی امام کی حدیث سناتا ہے. اس سے اور بھی بہت زیادہ اقوال ہیں. دوسرا ٹائم اوور ہو گیا موسیٰ. یار جی شاکر بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جس کا خود ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب سب سے پہلے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو شخص عربی جانتا ہے وہ جا کے تفسیر امام حسن عسکری والے علیہ السلام والی حدیث کو دیکھ لے، لیکن انہوں نے بغیر شاید اس کو پڑھے یا اس کو سمجھے اب یہ کہتے ہیں کہ اس میں کہیں پہ بھی یہ لفظ ہی نہیں ہے کہ ان فقہا میں سے کسی کی تقلید کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں لفظ نہیں ہے. دیکھیں یہ حدیث میں نے سامنے کھولی ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَّهَا، من کا کیا مطلب ہے؟ میں سے، من الفقہا فقہا میں سے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَّهَا فقہا میں سے جو ایسا ہو کیسا ہو کہ سائنا لنفسه، پھر اس کے بعد صفات بتاتے ہیں. پھر میں آ کے پھر میں نے بتا دیا فی العوام یقلدہ، یہ جمع کا صیغہ نہیں، یہ واحد کا صیغہ ہے، عوام جا کے اس کی تقلید کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی عربی زبان سے شاید جہالت ہے، یا انہوں نے حدیث کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی میں سے فقہا میں سے کا کوئی اس طرح کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو آپ دوبارہ ایک دفعہ پھر اس کو پڑھ لیں، میں نے دکھا بھی دی ہے کہ کہاں پہ یہ لفظ ہے. اب انہوں نے الکافی والی حدیث سے استدلال کیا کہ وہ اس کا جواب حالانکہ میں نے پہلے دے دیا کہ الکافی میں کہ اللہ کسی ایسے کی اطاعت نہیں واجب کرے گا جس کو آسمان سے خبر نہیں آتی، یعنی اس کو اللہ کی طرف سے علم ہو. تو ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، ہم نہیں کہتے کہ مجتہدین کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے. وہ پہلے ہم نے معنی بیان کر دیا کس معنی میں تقلید کی جاتی ہے، کہ جس معنی یعنی جس چیز میں آپ جاہل ہیں، آپ اس میں علم نہیں رکھتے، وہ بھی کس میں ہوتا ہے؟ احکام میں، عبادات میں. تو آپ جا کے مجتہد سے اس کا پوچھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا حکم ہے ائمہ علیہ السلام کا. تو اصلا کسی مجتہد کی اطاعت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ آپ اس کو صرف وسیلہ بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کو امام کا حکم بتا دے. اطاعت آپ امام کی کر رہے ہیں، وسیلہ مجتہد بن رہا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ احادیث اس چیز پہ صادق ہی نہیں آتی. پھر میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جب اتنی احادیث موجود ہیں کہ ائمہ خود کہتے ہیں فلاں سے جا کے احکام دین لو، فلاں سے جا کے لو، فلاں کو کہتے ہیں تم فتویٰ دو، تو پھر ائمہ ایسی اگر ان لوگوں کی ان سے فتویٰ لینا یا حکم لینا اس حدیث کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ اگر اس کو علم آسمان سے نہیں آتا تو اس سے آپ کوئی حکم لے ہی نہیں سکتے، کوئی احکام دین میں اس کو وسیلہ بنا ہی نہیں سکتے، تو پھر ائمہ کیوں غلط کام کا ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ امام غلط کام کا، ناجائز کام کا حکم تو نہیں دے سکتا. تو یہ اب پھر اس کے بعد انہوں نے زرارہ کا، اس کا بھی اس تقلید سے کیا تعلق ہے بھائی؟ جب آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے برا یہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم نے ہم سے نہیں سنا، یعنی تم ایسی بات بنا دو جو ہمارا حکم ہے ہی نہیں نا، جو ہم سے تم نے پتہ ہی نہیں چلا، ہم سے تم تک پہنچا ہی نہیں ہے، تم خود سے کوئی بات دین میں بنا دو. تو یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے. جیسے پہلے آپ نے بدعت کا کہا کہ کوئی دین میں تم بدعت داخل کرو، تو بدعت وہی ہوتا ہے کہ جو چیز ائمہ علیہ السلام سے نہیں ہوتی. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ مجتہدین ہم ان سے ان کا قول، ان کی رائے نہیں لیتے ہیں جا کے، بلکہ جو وہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث کے اندر کوشش کر کے اس کے اندر تگ و دو کر کے وہ جس نتیجے تک پہنچتے ہیں وہ نتیجہ ہمیں بتاتے ہیں. تو خود سے وہ کوئی حکم بنا کے ہمیں بتا دیں، کوئی دین بنا کے بتا دیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اور اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے تقلید کے موضوع سے، جیسے پہلے بھی میں نے وضاحت دی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ
زرارہ اور یونس وغیرہ یہ جب وہ کرتے تھے حدیث تو وہاں پہ ضمائر کا استعمال ہوتا تھا. تو مجھے بتا دینا بھائی یہ جو یونس کا پورا فتووں کا باب ہے اس میں کہاں پہ ضمیر ہے؟ ضمائر کا استعمال کا خود آپ نے طریقہ بتا دیا ہے. ضمائر اس طرح استعمال ہوتے تھے کہ وہ پہلے کسی امام کا نام لے لیتا تھا پھر آخر میں وہ آگے حدیث جب بیان کر دیتا تھا وہ پھر وہ اسی طرح کہتا رہتا وقولی ہی اس طرح کہتا رہے گا. یعنی کوئی ضمیر پلٹا دے گا امام کی طرح, کوئی ایسا لفظ استعمال کر دے گا کہ جس کا مطلب ہوگا پھر اس نے کہا, پھر انہوں نے کہا, پھر اس نے یہ فرمایا. تو ان میں ایسا کوئی لفظ نہیں, یہ خود یونس کا قول ہے, اس میں وہ کوئی امام کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ وہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ یونس کا ہے یہاں سے ان یونس قال کہ یونس نے کہا قال الا فی, اب یہ قال یونس قال کہ یونس نے کا قول ہے. اب یہاں قولی ہی اس نے نہیں کہا, کوئی ضمیر استعمال نہیں کی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ضمائر استعمال کر رہے ہیں. پھر اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا کہ وہ یونس امام کی حدیث بیان کر رہا ہوتا, پھر دیکھیں اب یونس سے اختلاف کر رہے فضل ابن شاذان امام کا صحابی, وہ فتوے اب یونس اپنے فتوے بتا رہے. یونس کے یہ فتاوی نقل کرنے کے بعد یہ کتاب ہے فروع کافی, اسی سے میں دکھا رہا ہوں. دیکھیں اب جعل یونس المال بینہن, اب یہ یونس نے اس میں فتویٰ دیا کہ مال ان کے درمیان تقسیم ہوگا, اس نے کوئی مسئلہ بتایا میراث کا. قال المفضل غلط خاؤنا فی موضعتین, اس فضل ابن شاذان نے کہا کہ یونس نے یہاں پہ دو جگہ پہ غلط بات کی ہے, وہ اسے اختلاف کر رہے آ کے. تو اس کا مطلب اختلاف حدیث میں تو نہیں نا, امام نے اگر یہی فرمایا ہوتا تو امام ایک کو ایک بات بتاتے ہیں دوسرے کو دوسرے, ایسا تو نہیں ہوتا ہے. احکام دین ایک جیسے امام صاحب کو بتاتے تھے. ہاں کوئی تقیہ میں بتا دیں وہ الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ تقیہ کا موضوع نہیں ہے, یہ میراث کا باب ہے. تو یہاں پہ اگر یہ ضمائر کا استعمال ہوتا تو پھر یونس فضل ابن شاذان آ کے یہ نہ کہتا کہ یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے, کیونکہ پھر تو وہ امام کو غلط کہہ رہے. تو آپ کے جو روایت حدیث ہیں جو اصحاب ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے. پھر یہ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ میں نے یہ کہا ہے کہ فرجعوا الی روات حدیثین والا حدیث میں مجتہدین میں مراد ہے. میں نے کب یہ بات کہی ہے؟ میں نے تو اس سے یہ کہا ہے کہ آپ اس حدیث سے مراد لے لیتے ہیں کہ روات حدیث حجت ہیں, تو میں نے یہ دکھایا کہ روات حدیث تو فتوے بیان کر رہے ہیں, حکم تو بتا ہی نہیں رہے نا. تو اس سے ہماری بات ثابت ہوتی ہے کہ ائمہ کے ادوار میں جو تقلید ہوتی تھی وہ ہمیشہ حدیث سنانا نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ بہت دفعہ فتویٰ بتانا بھی ہوتی تھی. پھر جو پچھلی ٹرم میں انہوں نے خود حدیث بیان کی تھی کہ اس نے کہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے اس طرح سے فتوے دیتا ہوں, امام نے اس کی تائید کر دی. میں نے اس کی توضیح بالکل واضح دے دی, وہاں کوئی لفظ نہیں ہے کہ وہ صرف حدیث سناتا تھا, وہ فتوے ہی بتاتا تھا. تو امام نے اس کی تائید کی کہ تم اسی طرح کیا کرو. پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ تو حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے, آپ کے مجتہدین کہتے ہیں. تو بات یہ صحیح ہے, لیکن جس طرح آپ نے سمجھا اس طرح غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ استدلال میں نہیں کر سکتا فقہی احکام کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ثابت کروں روزہ کیسے رکھنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ چیزیں کیسے کرنی ہے. ہاں یہ تو ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں نا کہ ائمہ کے ادوار میں تاریخ کیا تھی, وہاں پہ تقلید کس طرح ہو رہی تھی. وہ تاریخی طور پہ حدیث کو بیان کرنا, ان کی شرح کرنا, یہ کوئی منع نہیں ہے. ہاں ان سے اگر میں کوئی حکم شرعی ثابت کر رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ نماز میں سجدہ اس طرح کرنا ہے اس طرح, وہ میرے لیے جائز نہیں ہے جب تک میں مجتہد نہیں بن جاتا. لیکن جب ائمہ کی تاریخ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دور میں کس طرح سے عمل ہو رہا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ علماء کے اقوال دکھا دیے کہ بھئی وہ کہتا ہے کہ صدر اول میں زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ حدیث نقل ہوتی تھی, وہاں پہ فتویٰ نقل نہیں ہوتا تھا. تو اگر کسی عالم کا دیکھیں قول آپ پہ حجت نہیں ہے نا, مجھ پہ بھی حجت نہیں ہے. پھر علماء کے اقوال اگر صحیح ہوں گے ہم قبول کر لیں گے. اگر کسی نے کہا ہے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس سیاق میں کہہ رہے ہیں نا, وہ تو آپ نے کسی کا بھی سیاق تو دکھایا نہیں ہے کہ اصلاً وہ کس بحث کے اندر یہ بات کر رہا ہے. تو اگر کسی نے کہا بھی ہو نا, تو جب میں نے آپ کو اتنے سارے حدیث کی کتب سے دکھا دیا کہ ائمہ کے اصحاب فتویٰ دیتے تھے, اور خود ابھی امام صادق علیہ السلام کی حدیث سے بتا بھی دیا, انہوں نے تائید بھی کر دیا فتویٰ دینے کی, اور حکم بھی دیا ابان کو جیسے جا کے مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے دو. تو پھر یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے. جب یہ چیز ثابت ہوگی کہ وہ فتویٰ دیتے تھے, پھر اگر کسی عالم نے اس کے خلاف بھی کہا ہو تو آپ کے لیے اس عالم کا تو قول حجت نہیں ہے نا. آپ کے لیے تو یہ باتیں روات حدیث کی باتیں حجت ہیں, آپ کے لیے کتب حدیث حجت ہے. ان سے میں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہاں پہ فتویٰ دیا جاتا تھا. اب اگر کسی عالم نے اس کے خلاف بات کہی ہے تو وہ نہ آپ کے لیے حجت ہے نہ میرے لیے حجت ہے. جی نصر بھائی ٹائم کرو. جی ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے بولا کہ تفسیر حسن عسکری والی حدیث سے تقلید ثابت ہوتی ہے. میں پہلے اس کا جواب دے دوں پھر میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. تو اس حدیث میں کیا ہے کہ من الفقہا، فقہا میں سے، یعنی کہ ہر فقیہ، یہ نہیں کہ اس کی جو بھی وہ حدیث بتایا اس کو مان لو. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تفسیر حسن عسکری والی حدیث میں ہے کیا. آپ کے مجتہدین تو اس کو قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. یہ کتاب ہے التقلید. اب پھر آپ کہتے ہیں کہ میں سیاق و سباق نہیں کہتا، حالانکہ میں پورے دیر یہاں پر اسکرین شیئر رکھ کے دکھاتا ہوں. التقلید ہے یہ المرتضی الانصاری کی. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادُ بِالتَّقْلِيدِ فِي ذَلِكَ النَّظِيرُ قَوْلُهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ مَعَ أَنَّهُ فِي مَقَامِ تَجْوِيزِ أَخَذُ الْخَيْرِ وَالْحِكَايَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ. کہتے ہیں بس یہاں تقلید مراد وہی ہے جو امام کے اس قول میں ہے. عوام کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تقلید، عوام کے لیے جائز ہے کہ وہ تقلید کریں، حالانکہ یہ بات دراصل علماء سے خبر یعنی اور روایات لینے کے جواز کرنے کے جواز سے بیان ہو رہی ہے. دوسری بات یہ آپ کے ہے، میں چلو ان کی اپنی کتاب سے دکھاتا ہوں، التنقیح فی شرح الولاۃ الوسطیٰ. اس کے اندر فرماتے ہیں، یہ انہوں نے 3 جگہ اس روایت کی تضعیف کیا. فرماتے ہیں اور اس کا دفاع یہ ہے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. موجم الرجال الحدیث کے اندر کیا جار کی ہے اس کے اندر فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امام حسن عسکری سے منسوب تفسیر دراصل اس شخص کے ہمراہ یوسف بن محمد بن زیاد کی روایت سے، اور دونوں مجہول الحال ہیں، اور مجہول الحال کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی. یہ آپ کے اصول حدیث میں ہے. اچھا، اور ہر پھر آگے اس کتاب کے اوپر جر کرنے لگ جاتے ہیں کہ کتاب کیسے امام تک ثابت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد یہ خمینی صاحب کی ہے. خمینی صاحب اس کے اندر فرماتے ہیں دل بالعموم اس بات پر ہے کہ کم تر کو تقلید کرنا جائز ہے. اذا وجد فی الشرائط، اگر اس میں شرائط موجود ہوں، ولو مع وجود الافضل، اگرچہ بہتر موجود ہو، او مخالفت له فی الرائع، کہ یا اس کی رائے میں مخالفت ہو، لیکنہ مع ضعیف سندہ، لیکن یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ اسی حدیث کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے. کون سی حدیث؟ ان تفسیر الامام حسن عسکری والی، یہ والی حدیث، فاما من کان من الفقہاء، یہ والی. تو یہ آپ نے اس حدیث سے کیسے استدلال کر لیا؟ آپ کر ہی نہیں سکتے اس حدیث سے استدلال. اور آپ نے بولا کہ جی کدھر لکھا ہے کہ آپ نے بولا کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ نے اس قول کو غلط سمجھا کہ ایک عام بندہ حدیث نہیں سمجھ سکتا. بھئی آپ یہ دکھائیں کہ تاریخ میں حدیث سمجھ سکتا ہے. دوسری بات، اور رجال کشی والی میں آپ کے سستانی صاحب نے ویسے اس حدیث کی تضعیف کی ہوئی ہے، آپ کے بہت سارے علماء نے. میں آپ کو اس حدیث کا پہلے مطلب بتاتا ہوں. تفسیر امام حسن عسکری والی یہ ہے التقلید، یعنی تقلید جس کی اجازت دی گئی وہ صرف روایات قبول کرنا ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے منافی جو پہلے گزر چکا ہے. اور شیخ العالمین خود فرماتے ہیں کہ اصولیوں کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں متواتر احادیث موجود ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایک یہ بات بھی ہو گئی. اچھا میرا ٹائم کتنا پڑا ہے ابھی؟ اچھا یہ 5 منٹ تقریباً پڑے ہیں. اچھا زرارہ والی روایت میں آپ کو جلدی جلدی سے دکھاتا ہوں کیونکہ پھر ٹائم رہ جاتا ہے. یہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ یہ میں نے آپ کو یہ حدیث جو پیش کی ہے رجال کشی کے اندر، 1 منٹ، یہ حدیث یہ ہے. اس حدیث کو میں ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں. فاقول، یہ جو حدیث ہے یہ ہے ہی تقیہ کے بارے میں. تو میں کہتا ہوں فلاں سے یہ منقول ہے اور فلاں سے وہ منقول ہے. فادخل قولکم فیما بین ذلک، ان اقوال کے درمیان میں آپ کو قول شامل کر دیتا ہوں. جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا زرارہ کو کہ یہ راوی شیعہ ہے سنی ہے کیا ہے. قال فقال علی اسنا قضا فانی قضا اسنا. تو کیا امام علیہ السلام فتویٰ دیتے تھے؟ ظاہری بات ہے امام علیہ السلام فتویٰ نہیں دیتے تھے. امام علیہ السلام اپنا قول بیان کرتے، یعنی کہ اپنی طرف سے فتویٰ دینا، یعنی کہ جیسے کہ رائے اپنی رائے سے کہہ دیجیے جو اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، اس طرح سے امام علیہ السلام فتویٰ دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. تو ظاہری بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے صرف حدیث کو بیان کرتے تھے زرارہ. زرارہ سے میں نے آپ کو جو آپ نے حدیث پڑھی تھی وہ الکافی والی کہ زرارہ نے فتویٰ دی، اس کا میں نے آپ کو جواب خود حدیث سے دے دیا کہ وہ حدیث نقل کر رہے ہیں اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ جو تقیہ میں حدیث ہے فتویٰ جو دیتے ہیں وہ حدیث پر ہے. دوسری بات آپ نے بہت بات بولی کہ یونس والا. تو بھائی پہلی بات کہ یونس بن عبد الرحمن کا اپنا فتویٰ جو حجت نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ ہے یہ صرف انہوں نے اس لیے نقل کیا ہے تاکہ
یہ انہوں نے حدیث نقل کی ہے، انہوں نے تقیہ کے طور پر نقل کیا ہے. میں آپ کو پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا، لیکن میں آپ کو اب ایک اور طریقے سے دکھاتا ہوں. ایک منٹ، کدھر سیو کی تھی یہ؟ یہ دیکھیں، یہ پہلے میں نے آپ کو شیخ مرتضیٰ کا دکھایا، آپ نے کہا میں سیاق و سباق نہیں دکھایا. یہ سیاق و سباق آپ کے سامنے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زرارہ، بان، یوسف، زکریا، عمیری ان جیسے افراد سے رجوع صرف حدیث کے لیے ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ تقلید ان کی تقلید ہو جائے. پھر آپ نے خود دکھایا کہ بھائی زرارہ اور فضل ابن شاذان ایک چیز پر اختلاف کر رہے ہیں. اب آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ ان کے پاس، ان میں سے کس کے پاس ائمہ کی حدیث تھی. تو جب ایک بندے کے پاس امام کی حدیث تھی تو وہ صحیح ہوگا نا. یہ تو آپ کی دلیل ہی نہیں بنتی. اب یہ دلیل دکھا دو صاحب کے درمیان اختلاف تھا. الاجتہاد و تقلید، المحقق الفقیہ شیخ ضیاء الدین النجفی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ولا يخفي ان بیان الاحکام قد يكون بحکایات قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم والائمہ. اور یہ بات مخفی نہیں کہ احکام کا بیان کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نقل کرنے کے لیے کے ذریعے ہوتا تھا. وذالک هو الروایہ والحدیث، اور یہی روایات اور حدیث کہلاتا ہے. وہذا معمول فی الصدر الاول، اور یہی طریقہ صدر اول میں رائج تھا. وقد یکون بحکایت ما یستفاد من قولہم وفعلہم وتقریرہم علیہم السلام، اور کبھی احکام کا بیان کرنا ان کے اقوال، افعال، ان کی تقریر سے حاصل ہونے والے مفہوم کو بیان کرنے کے ذریعے ہوتا تھا. اور یہی افتاح ہے ان امور کی خبر دینا جن میں انہوں نے فقاہت حاصل کی ہے. صحیح ہے. اور بھی آپ کے بہت سارے مجتہدین نے فرمایا کہ مجتہد اور محدث کا فرق کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں قواعد الاصول لا يثبو علیکہ، یہ بات آپ سے چھپی نہیں ہے. انہ لیس حال الروال فی الشطر الاول، یہ ابتدائی دور میں راویوں کی حالت یہ نہیں تھی کہ وہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو کچھ بھی نقل کرتے تھے وہ ائمہ علیہ السلام سے نقل کرتے تھے، براہ راست عوام تک پہنچاتے تھے، بلکہ یہ حالت فتوے کے منتقل کرنے والوں کی طرف تھی جو وہ عوام تک پہنچاتے تھے. بہت زیادہ اس پر میرے پاس مواد پڑا ہے، ٹائم ملے گا وہ بھی دکھا دیں گے آپ کو. اچھا، دوسری بات آپ نے کیا بولا تھا کہ ایک منٹ، ہاں میں آپ کو آپ نے بولا کہ جو حدیث ہے جو میں نے دکھائی ہیں وہ ثابت نہیں کرتی تقلید کو. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حدیث ثابت کیسے کرتی ہیں. آپ نے بولا اس کا تعلق ہی نہیں ہے تقلید سے. جی، جو میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے اس کے اندر یہ کیا ہے، اس حدیث کے اندر یہ تمہارے لیے سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ تم جو کچھ کہو جو تم نے ہم سے نہیں سنی. تو جو کچھ جو زرارہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے امام سے نہیں سنی، تو بھائی وہ ظاہری بات ہے کہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو تم نے امام کا قول نہیں سنا جس بارے میں، یہ بات بھی آپ کے قول کو رد کرتی ہے. دوسری بات احادیث تقلید کے خلاف یہ ہے. شیخ حر العاملی کی الفصول المہمہ فی اصول الائمہ، الحر العاملی کی فتح وقولہ علیہ السلام ایاک ان تنسبوا احدا. ٹائم اوور ہو گیا. اچھا یہ حدیث پوری کمپلیٹ کر لوں، بس 5 سیکنڈ میں ہو جائے گی. ٹائم اوور ہو گیا. اوکے جی، یہ آخری ٹرن ہے. جی آخری ٹرن، اس کے بعد کنکلوڈ کرنا ہو بتائیے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یعنی اس کے بعد یہ میری ٹرن ہے، پھر اس کے بعد بس وہ کنکلوژن دیں گے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اوکے اوکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ، امام عسکری علیہ السلام کی حدیث اتنی دیر سے انہوں نے شور ڈالا ہوا تھا کہ اس میں سے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جبکہ اب اس آخری ٹرن میں جب میں نے ان کو دکھا دیا تو شاید ان کو یاد آ گیا، اس لیے جب انہوں نے بات شروع کی تو خود ہی سے شروع اس جملے سے کی، اس ترجمے کے ساتھ کہ فقہا میں سے جس کی تقلید کی جائے. تو پہلے تو یہ بات کو مان ہی نہیں رہے تھے نا کہ وہاں پہ ایسا کوئی لفظ ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کی سند میں مسئلہ ہے. تو سند میں مسئلہ ہونا، دیکھیں اس سے کوئی بھی حدیث ضعیف، اگر اس کی سند میں ضعف ہے تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مطلقاً اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جا سکتا یا اس کو کسی جگہ پہ دلیل نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ یہ شیعہ علماء کے ہاں اصول مشہور ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں جو حدیث کی سند ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر اس کا متن کو علماء قبول کر لیں، اس کے متن کو علماء دلیل بنائیں تو وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے. اس کی میں آپ کو کچھ دلائل اس کے دکھا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ، یہ دوسرے اکاؤنٹ سے مجھے لے لیجئے گا، اس سے مجھے اچھا لیو ہو گئی. جی میں وہ آ گیا مستی.
دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے اشیاء فی المیزان، شیخ محمد جواد مغنیہ کی. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے شیعوں کے تعارف میں کہ شیعوں کے کیا کیا عقائد ہیں، وہ کس طرح سے مختلف چیزوں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں. یہاں پہ لکھتے ہیں العمل بالحدیث کہ شیعہ حدیث پہ کیسے عمل کرتے ہیں. وقد اوجب العمل بالحدیث الصحیح والحسن والموثوق لقوت سند، کہ شیعہ واجب سمجھتے ہیں حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث موثق پہ عمل کرنے کو، کیونکہ اس کی سند قوی ہوتی ہے. والاعراض عن الضعیف لضعف السند، اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے بچتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلقاً اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ اس کی سند ضعیف ہوتی ہے. ولکنہم قالوا، لیکن شیعہ یہ کہتے ہیں ان الضعیف یصبح قویا، کہ ضعیف حدیث قوی بن جاتی ہے، مضبوط بن جاتی ہے، اذا اشتہر العمل به بین الفقہاء، اگر اس پہ عمل کرنا فقہاء کے درمیان یہ مشہور ہو. اور یہ جو حدیث ہے امام تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کی، یہ حدیث تقلید کے دلائل میں سے ہے اور اس پہ عمل کرنا فقہاء کے درمیان مشہور ہے، لہذا یہ حدیث سند کے ضعف کے باوجود قابل استدلال ہے اور قابل قبول ہے، اور شیعہ علماء نے اس کو تقلید کے دلائل میں ذکر کیا ہے. ان میں سے میں آپ کو بہت سارے نام دکھا سکتا ہوں. مثلا آیت السیستانی نے پہلے آپ کو دکھا دیا، انہوں نے اس کو اپنی توضیح المسائل جامع میں. اب یہ دیکھیں، یہ کہتے تھے کہ وہ ان کی کتاب دکھا دیں، تو یہ کتاب ہے میرے بھائی، یہ دیکھیں یہ فتووں کی کتابیں آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ میں جائیں گے، یہ توضیح المسائل جامع، یہ توضیح المسائل دوسری، ان کے پی ڈی ایف یہاں موجود ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا یہاں پی ڈی ایف موجود نہیں ہے. یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے یہاں پہ، یہ توضیح المسائل جامع، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے یہاں پہ، یہ ان کی کتاب ہے. یہ کوئی اور ویب سائٹ پہ دیکھیں، وہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے ان کے دفتر کی، اور یہ ان کی کتب میں سے ہے. صرف یہ کہ اس کا پی ڈی ایف موجود نہیں، یہاں پہ ٹیکسٹ ورژن میں موجود ہے. اب کتاب ٹیکسٹ ورژن میں موجود ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کتاب اس سرے سے موجود نہیں ہے. اب اسی میں یہ ہے فقہاء کی طرف رجوع کی ضرورت، اور اس میں جا کے پھر وہ وہی چیز اس حدیث سے امام عسکری علیہ السلام کی وہ فقہاء کی تقلید ثابت کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت سے علماء، یہ محققین عراقی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تقلید کے دلائل میں لے کے آتے ہیں، وفی تفسیر الامام، اور اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کو تقلید کے دلائل میں سے لاتے ہیں. یہ میں مختصراً بیان کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ علماء ہے. پھر شیخ محسن الحکیم اپنی کتاب مستمسک الورط الوثقی میں وَإِن يَكُونَ عَالَمْ فَلَا يَجُوزُ عَلَى الْأَحْوَةِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ، کہ جو عالم ہے اس کی تقلید کر سکتا ہے مفضول، جو اتنا علم اس کے جیسا نہیں رکھتا. پھر وہ اس کے علاوہ وہ فقیہ کی صفات اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ فقیہ کی صفات کیا ہوتی ہیں، کہ وہ زنا سے پیدا نہ ہوا ہو، وہ دنیا کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، نہ دنیا کی طلب رکھتا ہو، مجدن فی تحصیل، یا دنیا کے حاصل کرنے میں وہ اس کو لالچ نہ ہو. تو یہ کس سے ثابت کرتے ہیں یہ صفات؟ ففی الخبر، کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اسی حدیث سے. تو یہ علماء کے درمیان اس حدیث کو قبول کرنا مشہور ہے. پھر شیخ انصاری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کرتے ہیں دلو هذا الخبر شریف اللہ من آثار الصدق، کہ اس حدیث شریف سے صدق کے صداقت کے آثار نمایاں ہیں. شیخ مرتضی انصاری اس کے بارے میں یہ حکم لگاتے ہیں. اور دیکھیں یہی شیخ مرتضی انصاری کا قول نقل کرنے کے بعد شہید مرتضی تقری اپنے کتاب میں لکھتے ہیں یہ حدیث تقلید و اجتہاد کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور شیخ انصاری اس حدیث کے متعلق فرماتے تھے اس سے صحت و صداقت کے آثار نمایاں ہیں. تو یہ میں بہت سارے علماء کا دکھا سکتا ہوں، لیکن اس میں ابھی آخری ٹرن ہے، مجھے وقت لگ جائے گا. تو علماء نے اس حدیث کو، بے شمار علماء نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اور علماء کا کسی حدیث پہ قبول کرنا اور اس پہ فتویٰ دینا میں نے پہلے دکھا دیا، شیعوں کے نزدیک چاہے اس کی سند میں ضعف ہو لیکن وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، اور علماء نے اس حدیث سے تقلید کو ثابت کی ہے. تو یہ کہنا کہ اس حدیث سے کوئی تقلید کا جواز نہیں ہے، یہ حدیث سند کے ذوق کی وجہ سے اس کو کبھی دلیل نہیں بنا سکتے، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. پھر جو آپ نے مجھے دکھایا ہے شیخ مرتضی متخری کا، تو شیخ مرتضی متخری کی جو مجھے آپ نے کتاب دکھائی ہے وہ یہ کتاب ہے التقلید. اس میں جو مجھے آپ نے دکھایا کہ انہوں نے وہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ سیاق سے چھوڑ کے علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں وفی ان فتاوت الاصحاب الائمہ علی الضروب، کہ ائمہ کے اصحاب کے جو فتوے ہیں ان کی 4 قسم کے ان کے اقسام ہوتی تھی. ان میں سے پہلی قسم یہ ہوتی تھی کہ وہ حدیث بیان کرتے تھے جو آپ نے بیان کیا ہے. دوسری قسم میں وہ کیا کہتے ہیں، وقبیل روایہ المنقول بالمعنی، دوسری قسم یہ ہوتی تھی وہ معنی بیان کرتے تھے جس کو فتویٰ کہا جاتا ہے، وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے اسے معنی. تو یہ شیخ مرتضی انصاری یہ نہیں کہہ رہے کہ ائمہ کے اصحاب کبھی وہ فتویٰ بیان نہیں کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، حدیث
بھی بیان کرتے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا. پھر اسی کتاب میں دوسری جگہ پہ کہتے ہیں وہ اما حکم تقلید کے تقلید کا حکم کیا ہے. فالمعروف بین اصحابنا جوازہ، ہمارے اصحاب کے درمیان یعنی شیعہ علماء کے درمیان یہی معروف ہے کہ یہ جائز ہے. بالمعنی العام کہ جو اس کا عام معنی جس میں تقلید کی جاتی ہے اسی کے مطابق یہ ہمارے ہاں معروف ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ شیخ مرتضیٰ نے کہا کہ اس میں. پھر امام خمینی کا جو آپ نے دکھایا ہے وہ بھی اسی طرح ہے. وہ امام خمینی نہیں کہہ رہے کہ وہ اس حدیث کو ما ذوف سندی ہی کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سند میں ذوف ہے تو حدیث کو چھوڑ دو. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ما ذوف سندی ہی و امکان وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں چاہے ذوف ہے پھر بھی وہ خود اس سے استدلال کر رہے ہیں یہاں پہ. پھر اس حدیث کے اوپر استدلال اپنا قائم کر کے پھر آخر میں اس میں اپنا نتیجہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس میں مراد کیا ہے کہ فَيَظْهَرُ مِنْهُ کہ اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہود کے علماء جن کی فساق تھے فاسق تھے ان کی جو تقلید ہوتی تھی وہ جائز نہیں ہے، جبکہ جو ہمارے علماء ہیں فلا باس به اذا كانوا صائنين لانفسهم کہ جو صفات امام نے بتائی ہیں وہ اگر کسی فقیہ میں لا باس تو اس کی تقلید میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. تو امام خمینی نے اگر کہا ہے کہ اس کی سند میں ذوف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. وہ ذوف کے باوجود وہ خود کہہ رہے ہیں جیسے میں نے خود پہلے بیان کر دیا کہ ذوف کے باوجود ہم حدیث کو قابل قبول سمجھتے ہیں اگر اس کی تائید ہو جاتی ہے دوسری احادیث سے. اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ جو میں نے اتنی احادیث پہلے ائمہ کی دکھا دی کہ ائمہ کے کتنے اصحاب کے بارے میں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو میں نے نہیں دکھائی وقت کی کمی کی وجہ سے. اس پہ احادیث بے شمار ہیں کہ ائمہ کے ادوار میں نے دکھا دیا کہ یہ چیز رائج تھی، جس پہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں دکھایا کہ صحابی آ کے ڈائریکٹلی پوچھ رہے کہ مجھے ضرورت پڑے تو فلاں کے پاس جایا کروں. یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا اس کے پاس جانا جائز ہے یا حرام ہے. وہ جانتا تھا یہ جائز ہے اسی لیے تو پوچھ رہا کہ کیا وہ شخص صحیح ہے، سکہ ہے تو مجھ سے لے لو. امام نے فرمایا لے لو. تو اس کی تائید بہت ساری روایات سے ہو جاتی ہے. جی ختم ہو گیا ٹائم. کنکلوڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. جی کنکلوژن لے لیں. میرے خیال میں میری بات مکمل ہے، جو میرا مقصد ہے اس کو میں نے ثابت جو کیا. میں نے کہا تھا 2 منٹ کنکلوژن لینے اگر آپ نے جی جی میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ نے 2 جی منٹ جی لینے بالکل. 2 منٹ لینے اس کے بعد میں نے 2 منٹ لینے ہیں. آپ 2 منٹ میں اپنا جو بھی آپ کہنا چاہتے کہہ دیں، پھر میں 2 منٹ میں بیان کر دوں. ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں 2 منٹ. دیکھیں جو ان کا جو جتنا بھی ٹائم تھا وہ کیا کس میں ضائع ہوا ہے؟ انہوں نے تفسیر امام حسن عسکری سے دکھایا. تفسیر امام حسن عسکری میں وہ لگے رہے ہیں اور خود بول رہے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے بھائی، اور خود قول بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی اس سے اعراض کیا جائے. ایک جب حدیث سے اعراض کیا جائے اس سے آپ ایک فقہ چیز کیسے قائم کر سکتے ہو جس کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث تقیہ میں محمول ہے لہذا اس لحاظ سے یہ چیز حلال ہوگی حرام ہوگی. وہ دوسرے بندے مجتہد کا فتویٰ غلط ہے، مجتہد کے فتوے میں تضاد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ حلال و حرام. آپ نے توضیح المسائل آپ نے کہا کہ پی ڈی ایف میں نہیں ہے میرے پاس، میرے پاس ویب سائٹ ہے میں یہاں سے دکھا رہا ہوں یہاں پر. تو بھائی پی ڈی ایف ڈیبیٹ کے مطلب کہ ویب سائٹ ڈیبیٹ کے اندر حجت تھوڑی ہوتی ہے. اور آپ نے صدر اول میں کسی ایک مجتہد کا بھی نہیں دکھایا، آپ نے بس ایک دکھایا کہ بالمعنی نقل کرتے تھے. تو اس کے بارے میں امام کی حدیث ہے الکافی کے اندر کہ اگر معنی نہ بدلیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دفعہ ڈائریکٹ حدیث امام کی پیش کر دیتے تھے اور دوسری جگہ معنی اپنی ایکسپلینیشن کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے تھے. اور خمینی والا دکھایا، خمینی خود کہہ رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے بعد اسے استدلال کر رہا ہے لہذا اس کا قول حجت نہیں ہے. اور میں آپ کو سید الخوئی کا دکھاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ایک روایت سے روایت یہ نہ ثابت ہو جائے کہ اس کی سند صحیح ہے تب تک اسے استدلال بھی نہیں کر سکتے. میں آپ کو انہوں نے الکافی کے بارے میں دکھایا تھا، باقی کتب کی بات ہے دکھاتا ہوں آپ کو. باقی میں نے جو احادیث ان کو پیش کی تھی ان کا تو انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا. انہوں نے سارا ٹائم تقلید امام حسن جو وہ کتاب ہے جو کوئی 4 جگہ کہہ رہا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ جو روایت ہے وہی ثابت نہیں ہے، اس سے تقلید ثابت ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کی کتاب میں محمد بن یونس بن عبد الرحمن نامی راوی ہے جو کہ مجہول الحال راوی ہے. مجہول الحال کی روایت وہ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ تنقیح المقال میں ہے کہ جب تک کہ وہ شیعہ اثناشری ثابت نہ ہو. صحیح ہے. تو یہ سید الخوئی کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 91 پر فرماتے ہیں کہ جب تک ایک روایت کی صحیح ہونا ثابت نہ ہو جائے کہ اس کی سند ثابت نہ ہو جائے ہمیں جب تک اس کی سند ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں تب تک اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. میں آپ کو بھیج رہا ہوں.
صحیح ہے. موسیٰ ایک منٹ رہ گیا. اچھا صحیح ہے. باقی نے میرے کو حدیث کا جواب نہیں دیا. اور وہ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ بھائی مجتہد جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ہم روات حدیث کے اوپر امام کی طرف سے نصوص ہیں کہ روات حدیث جو بھی حدیث بتائے گا اس کی طرف رجوع کریں گے. آپ نے میں نے اتنے اب دکھائے ہیں قوال, آپ نے ان کا جواب بھی نہیں دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جواب دے رہا ہوں, پھر آپ نے حالانکہ کوئی جواب بھی نہیں دیا. اور دوسری بات, میں نے آپ کو تقلید کے خلاف اتنی حدیث دکھائی ہیں, آپ نے جو اس حدیث کو ٹچ بھی نہیں کیا جو میں نے اب دکھائی تھی کہ تم بغیر حجت کسی کو دلیل بنا لو اور اس کی ہر بات پر عمل کرو. یہ واضح حدیث ہے تقلید کے خلاف. میرے پاس اس تقلید کے خلاف سینکڑوں حدیث تھیں لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. اچھا, یہودیوں کے علماء والا بھائی یہ حساب ہو گیا کہ بھائی آپ کسی کے اور عمل کر رہے ہو اس کے فتوے پر اور وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے, کیونکہ جو وہ ہے وہ اپوائنٹڈ ہی نہیں کہ امام کی طرف سے. جب امام کی طرف سے بندہ اپوائنٹڈ ہو تب بات ثابت ہوتی ہے نا, اور آپ نے ثابت ہوتی ہے کہ اس موسیٰ کی آپ بات کا مانی ٹائم جائے. پورا ہو گیا. موسیٰ ٹائم پورا ہو گیا. جی شاکر بھائی. جی میں مختصراً یہی کہوں گا کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام والی حدیث سے سارا وقت لگایا, تو نہیں, وہ حدیث میں تائید میں لایا ہوں. میں نے جو اپنا مبنا شروع سے کیا تھا وہ ان حدیث پہ تھا جن میں ائمہ کے اصحاب کے طرف رجوع کرنے, ان سے احکام لینے کے بارے میں ائمہ نے خود تصریح کی تھی, اور وہ حدیث صحیح ہیں. یہ حدیث ان کی تائید میں ہے, اور یہ حدیث بھی میں نے اس کا بتا دیا کہ اس کی سند کے ذوق سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب علماء نے اس کو قبول کیا, جیسے امام خمینی نے خود اس کی سند کے ذوق کو بیان کر کے پھر اس سے استدلال قائم کیے, تو یہ حدیث علماء کے نزدیک مقبول ہے. لہذا اس کی سند کا ذوق ہونے کے باوجود بھی یہ حدیث اس سے استدلال کرنا اور اس سے حکم لینا یہ صحیح ہے. تو یہ ہے. باقی دیکھیں جو مبنا تھا ان کا مدعا یہ تھا کہ کوئی ایسی قرآن و سنت میں حدیث موجود نہیں ہے, کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس سے تقلید کو ثابت کیا جا سکے, جبکہ ہم نے متعدد احادیث سے یہ بات ثابت کر دی کہ تقلید کے اوپر دلالت کرنے والی بہت ساری روایات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تراث میں موجود ہیں. پھر یہ ان کا مبنا یہ تھا کہ صدر اول میں جو ہے وہ صرف نقل حدیث ہوتا تھا, فتویٰ نہیں. میں نے ائمہ کے اصحاب کے فتاویٰ دکھا دیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں کہ ائمہ کے اصحاب ہمیشہ حدیث نہیں سناتے تھے, فتاویٰ بھی سناتے تھے. پھر جو امام صادق علیہ السلام سے زرارہ کی حدیث انہوں نے بیان کی, اس کی میں نے توضیح دے دی. وہ ان کو سمجھ نہیں آئی, دوبارہ جا کے پڑھ لیں, اس حدیث کو سمجھ آ جائے گی. کہ وہاں پہ اسی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ حدیثیں نہیں سناتا تھا. جیسے خود امام شروع میں سوال کر رہے ہیں نا کہ میں نے سنا کہ تم فتوے دیتے ہو, تو وہ وہاں پہ فتوے دیتا تھا, لیکن اس کے فتوے بیسڈ ہوتے تھے ائمہ کے احکام کے اوپر. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمارے فقہا کے فتاویٰ ائمہ کے احکام کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں. اگر وہ کوئی بات خود سے بنا دیں, کوئی بھی شخص اگر خود سے بنا دے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے وہ مجتہد ہو, چاہے وہ راوی حدیث ہو, کوئی بھی ہو. البتہ روات حدیث ان کے اوپر حجت ہیں, کیونکہ انہوں نے خود مانا ہے کہ فرجاؤ فی ہے روات حدیث ہیں, جو امام زمانہ اسلام کی توقیع مبارک میں حدیث میں, اس میں روات حدیث حجت ہیں, کیونکہ اس میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ, کہ جس طرح امام حجت ہیں اسی طرح روات حدیث حجت ہیں. تو روات حدیث جو بھی دے دیں, چاہے وہ فتویٰ دے دیں, چاہے وہ حدیث دے دیں, تو وہ آپ پہ عمل کرنا واجب ہوگا. اس وجہ سے اخباری مذہب باطل ہوتا ہے, کیونکہ خود آپ نے ابھی مانا ہے کہ زرارہ اور فضل اور یونس کے فتاویٰ میں جب اختلاف ہوا ہے تو ان میں سے ایک غلط ہے, جس کے پاس حدیث نہیں ہوگی وہ غلط ہے. تو امام نے غلط شخص کو آپ کے اوپر حجت بنایا, اسی لیے آپ کا مذہب باطل ہوتا ہے کہ آپ ایسے شخص کو حجت سمجھتے ہو کہ جو غلطی کرتا ہے. تو یہ اس سے آپ کا مبنا پہلے جو آپ نے بنایا الکافی کی اور دوسری آیات سے, وہ خود ہی باطل ہو جاتا ہے کہ اللہ کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے کہ جو غلطی کر سکتا ہے, جبکہ آپ نے خود مانا ہے روات حدیث غلطی کرتے ہیں اور وہ آپ کے نزدیک حجت بھی ہیں. السلام علیکم. ٹائم پورا ہو گیا. اچھا, کنکلوژن کے لیے مجھے بتائیں کون کون ہے آپ کی طرف سے. شاکر بھائی 3 بجے میں دے دوں شروع میں.